السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سعدیہ اور آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوریز وتھ سعدیہ۔ امید کرتی ہوں کہ احمد یار خان صاحب کی کہانی آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اگر پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا پلیز ہر قسمت بھولا کریں اور کمنٹ لازمی سے کیا کریں، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو بھی لازمی سے پریس کیجیے گا، اور کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر لازمی سے اپنے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر کیجیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آج کی کہانی کا۔ لاش کی اطلاع مجھے اس وقت ملی جب صبح ابھی نیم تاریخ تھی۔ مجھے میری بیوی نے جگا کر بتایا تھا کہ کانسٹیبل کہہ گیا ہے کہ ایک ٹھاکر رپٹ درج کرانے آیا ہے۔ اس کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے جس کا سر کلہاڑی یا ٹوکے سے کھلا ہوا ہے۔ مجھے اس وقت کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک بات اور ایک ایک حرکت اچھی طرح یاد ہے۔ نئی نئی شادی ہوئی تھی، گھر میں ابھی کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوا تھا۔ گھر میں جو وقت گزرتا ہنستے کھیلتے اور ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے گزرتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ بیوی جب مجھے کانسٹیبل کا پیغام دے رہی تھی میں نیم بیداری کی حالت میں تھا۔ رات بہت دیر تک تھانے میں کام کرتا رہا، اس لیے کانسٹیبل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میری آنکھ نہ کھلی۔ بیوی جاگ اٹھی اور جا کر کانسٹیبل سے رپورٹ لے لی۔ اس نے مجھے جگایا اور رپورٹ مجھے دی جو میں نے نیم بیداری کی حالت میں سنی۔ اسی حالت میں مجھے اپنی بیوی کا کہا سنائی دیا اور میں پوری طرح بیدار ہو گیا۔ میری بیوی میرے پلنگ پر بلکہ مجھ پر لوٹ پوٹ ہوتی جا رہی تھی۔ میں ٹھاکر کی رپٹ اور عورت کی لاش کو مذاق سمجھا۔ بیوی نے مجھے جگانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ میں ابھی جاگنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم گھر میں نکمی رہتی ہو اور میں 20 گھنٹے کام کرتا ہوں، مجھے ذرا سونے دو۔ لیکن اس نے مجھے جھنجھوڑ کر کہا چاہے دوپہر تک سوتے رہیں، مجھ سے یہ تو سن لے کہ میں ہنس کیوں رہی ہوں۔ میں نے پوچھا تو اس نے کہا آپ کی جاگ پوری نہیں کھلی تھی جب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ٹھاکر کے باغیچے میں ایک عورت کی لاش پڑی ہے۔ آپ نے خواب میں بڑبڑانے کے لہجے میں پوچھا لاش زندہ ہے یا مر گئی ہے؟ میری ہنسی چھوٹ گئی۔ تو یہ مذاق نہیں تھا؟ میں نے پھر بھی بیوی سے پوچھا جھوٹ بک رہی ہو یا واقعی کانسٹیبل آیا تھا؟ کانسٹیبل واقعی آیا تھا۔ میں تھانے دار تھا، قصبے میں تھانے دار بادشاہ ہوتا ہے، جب جی چاہے جاگے، ڈیوٹی پر جائے نہ جائے۔ میں رات 1 بجے سویا تھا۔ دن کے 1 بجے تک سونے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن میں اچھل کر بستر سے نکلا۔ اس فرض شناسی کی ایک وجہ یہ تھی کہ انگریزوں کی حکومت تھی جو کوتاہی اور سہل انگاری کی سزا دیتی تھی۔ دوسری وجہ یہ کہ اس واردات کی تفتیش مجھے ہی کرنی تھی۔ فوراً کرتا یا دیر سے کرتا، تاخیر نقصان دہ ثابت ہو سکتی تھی۔ جائے واردات پر فوراً پہنچنے سے تفتیش آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تماشائی کھرا کھوج مٹا دیتے ہیں۔ تیسری وجہ یہ تھی کہ ٹھاکر خود رپورٹ دینے آیا تھا اور لاش اس کے باغیچے میں پڑی تھی۔ قاتل وہ خود ہو سکتا تھا۔ ٹھاکر ہندو زمیندار تھا، نوکروں، مزاروں اور نیچ ذاتوں کے لیے فرعون ہوتے تھے۔ وہ ہمارے سندھی وڈیروں سے ملتے جلتے تھے۔ صبح کی اذان سنائی دے رہی تھی۔ میں نے جلدی جلدی غسل کیا، نماز پڑھی۔ بیوی ناشتہ تیار کر چکی تھی۔ میں نے ناشتہ کیا اور چل پڑا۔ دروازے سے نکلا تو مجھے بیوی کی آواز سنائی دی اللہ کرے لاش زندہ ہو۔ محنت اور مشقت کرنے والے خاوند کے لیے اچھی اور خوش طبع بیوی ایک ٹونک ہوتی ہے۔ میں اپنی بیوی کی شگفتگی سے تر و تازہ ہو کر تھانے پہنچا۔ نیند پوری نہ ہونے کے باوجود طبیعت میں تازگی آ گئی۔ تھانے میں ٹھاکر میرے دفتر میں بیٹھا تھا۔ اس ہندو زمیندار کی عمر 55 سال کے لگ بھگ تھی۔ آدھا چہرہ مونچھوں نے چھپا رکھا تھا، چہرے سے فرعونیت ٹپک رہی تھی۔ اس کا اتنی سویرے رپورٹ دینے آنا مشکوک سا فعل تھا۔ یہ لوگ رات شراب میں بدمست ہو جاتے اور دوپہر تک سونے کے عادی تھے۔ ٹھاکر جی کس کی لاش دیکھ کر آئے سویرے سویرے؟ میرے نوکروں چاکروں کی عورت تھی، اس نے جواب دیا۔ باغیچے میں میرا بیٹا ہوتا ہے۔ اپنا ایک مسارہ کام سے نکلا تو کھیت میں اسے لاش پڑی نظر آئی۔ اس نے میرے بیٹے کو جگا کر بتایا۔ بیٹے نے مجھے آ کر بتایا۔ میں شہر میں رہتا ہوں۔ بیٹے کو میں نے باغیچے میں واپس بھیج دیا اور خود آپ کو رپورٹ دینے آ گیا۔ میں نے اسے وہی چند ایک رسمی سی باتیں پوچھی جو اس قسم کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے پوچھی جاتی ہیں۔ اس پر کسی شک کا اظہار نہ کیا، اسے بولنے کا پورا موقع دیا۔ اپنے ذہن میں جو سوال محفوظ رکھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ ٹھاکر کا مزارہ اتنی سویرے کام کو گیا، وہ کام کیا تھا؟
کیا اس نے اندھیرے میں لاش دیکھ لی تھی؟ ٹھاکر کا بیٹا باغیچے میں ایک مکان میں رہتا ہے۔ اس نے شہر آ کر بوڑھے باپ کو جگایا اور تھانے بھیجا، خود کیوں نہ آیا؟ باپ نے اسے واپس کیوں بھیج دیا؟ مجھے رپورٹ صبح کی اذان کے ساتھ ملی۔ باغیچہ شہر سے تقریباً 55 میل دور تھا۔ لاش دیکھنے والے نے ٹھاکر کے بیٹے کو جگایا، بیٹے نے جا کر لاش دیکھی، شہر آیا، باپ کو جگایا، باپ بیٹے نے اس کے متعلق باتیں کی ہوں گی، پھر باپ تھانے آیا۔ اس سارے عمل میں 2 نہیں تو 1.5 گھنٹہ صرف ہوا ہوگا۔ میرے حساب کے مطابق لاش نصف شب سے کچھ دیر بعد دیکھی گئی، یا باپ بیٹے نے یا بیٹے نے مقتولہ کو نصف شب سے کچھ دیر بعد قتل کیا۔ یہ تو میں نے خاص طور پر ذہن میں رکھا کہ مرنے والی ٹھاکر کے نوکروں چاکروں کی عورت تھی۔ ان فرعونوں کی نگاہ میں نوکروں اور مزاروں کی بہو بیٹیوں کی تو کوئی عزت ہی نہیں تھی۔ ان مظلوموں کو وہ کھانے کے لیے اتنا ہی دیتے تھے جس سے وہ صرف زندہ رہتے تھے، انہیں اپنا محتاج بنائے رکھتے تھے، ان کی شادیوں پر انہیں قرض دیتے اور اس احسان کے بدلے دلہن کو اپنی دلہن سمجھتے تھے۔ انسانوں کی بجائے وہ مویشیوں کی قدر کرتے تھے، کیونکہ مویشی قیمتاً ملتے تھے اور انسان مفت ہاتھ آ جاتے تھے۔ ان ادموئے انسانوں میں کسی کو جان سے مار دینا ان ٹھاکروں کے لیے کوئی مذموم فعل نہیں تھا۔ مرنے والے کے لواحقین پولیس کو اطلاع دینے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہ سوال پریشان کرنے لگا کہ اپنے نوکروں چاکروں کی عورت کی لاش کو اس ٹھاکر نے اس کے لواحقین کے حوالے کر کے جلا دینے کا حکم کیوں نہ دیا؟ رپٹ درج کرانے کیوں آ گیا؟ میں نے اسے کوئی فالتو بات نہ کی۔ بڑا ہی تجربہ کار کھوجی شہر سے 1 میل دور گاؤں میں رہتا تھا۔ ٹھاکر کی گھوڑی ایک کانسٹیبل کو دیکھ کر کہا کہ کھوجی کو جتنی جلدی ہو سکے ٹھاکر کے باغیچے میں لے آئے۔ میں اپنے ہیڈ کانسٹیبل اور 2 کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر ٹھاکر کے ساتھ پیدل جائے واردات کی طرف چل پڑا۔ راستے میں ٹھاکر مقتولہ کے متعلق ایسی باتیں کرتا گیا جن میں ہمدردی یا افسوس کی بجائے نفرت اور حقارت تھی۔ اس کے یہ الفاظ مجھے یاد ہیں۔ اس نے گالی دے کر کہا، ان لوگوں کی عزت اور آبرو تو کوئی ہوتی نہیں، رات چرس اور ٹھرا پی کر ایک دوسرے کی عورتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، کبھی لڑ بھی پڑتے ہیں۔ یہ عورت جس کی لاش ہمارے باغیچے میں پڑی ہے بدماش تھی، اس کا خامن دمے کا مریض ہے۔ اس بدبخت کو اپنی ہوش نہیں ہوتی، 2 قدم چلتا ہے تو سینے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی بیوی عیش کرتی پھرتی ہے۔ کسی کو اس نے دھوکہ دیا ہوگا، اس نے کلہاڑی مار کر سر کھول دیا، میرا کھیت بھرشٹ کر دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہ بدکار اور عیاش تھی؟ میں نے پوچھا۔ غریب مزارے کا ہلاک ہوتا ہی کہاں ہے دروگا جی؟ اس نے کہا، میں تو اس کے مرنے کی رپٹ بھی درج نہ کراتا۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ پولیس کو اطلاع کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خون کوئی دشمن ہمارے کھاتے میں لکھوا دے۔ آپ چل کر دیکھ لیں، لاش اس کے خاوند کے حوالے کر دیں، میں آپ کو اس سے زیادہ پریشان نہیں کروں گا۔ آپ کے پاس اتنا وقت کہاں ہوتا ہے جو ان ملیچھوں کے جینے مرنے پر ضائع کرتے پھریں؟ ہاں ٹھاکر جی، میں نے کہا، ملیچھوں کی ایک بدکار عورت ماری گئی تو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے سینے سے اصل بات نکالنے کے لیے دوستانہ باتیں شروع کر دیں، تفتیشی جرا کے انداز سے کچھ نہ پوچھا، مقتولہ کے متعلق کچھ معلوم کرنے کے لیے کہا۔ یہ لوگ کالے کلوٹے سے ہوتے ہیں، ان کی بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، یہ بھی ایسی ہی ہوگی، کالی سی اور بدصورت سی۔ ارے نہیں دروگا جی، اس نے کہا، یہ مجھے اپنے باپ کی تو لگتی ہی نہیں تھی۔ اس کا رنگ سانولا گندمی تھا اور اس کی صورت اور جسم ایسا کہ اچھے کپڑے پہناؤ تو کوئی نہ کہے کہ یہ کسی مزارے کی جورو ہے۔ عمر 25 اور 23 کے درمیان تھی، صحت ایسی کہ جوانی پھٹی جاتی تھی۔ اس نے مرنے والی کے حسن و جوانی کا نقشہ ایسے الفاظ اور ایسے لہجے میں پیش کیا جسے صاف پتہ چلتا تھا کہ مرنے والی پر اس کی نظر کرم تھی۔ آپ کا بیٹا باغیچے میں ہی رہتا ہے؟ وہی رہتا ہے، اس نے جواب دیا، بڑا اچھا مکان ہے۔ اس کی عمر کتنی ہوگی؟ اس سال 26 برس کا ہو جائے گا۔ اکیلا رہتا ہے؟ اس کی بیوی ساتھ رہتی ہے۔ ہم جائے واردات پر پہنچے تو صبح سفید ہو چکی تھی۔ لاش بینگنوں کے کیاروں میں پڑی تھی۔ باغیچہ بہت بڑا تھا، یہ دراصل سبزیوں کا باغ تھا۔ اس کے ارد گرد ٹھاکر کے کھیت تھے۔ باغیچے کے وسط میں ایک مکان تھا جس میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا تھا۔ باغیچے سے ملحق مٹی کی دیواروں اور گھاس پھوس کی چھتوں والے 6-7 جھونپڑے تھے جن میں ٹھاکر کے نوکر چاکر اور مزارے کنبوں سمیت رہتے تھے۔ جہاں لاش پڑی تھی وہاں سے یہ جھونپڑے تقریباً 150 گز دور تھے۔ لاش ٹیری سی پڑی تھی۔ اس علاقے کے مطابق مقتولہ نے گہرے رنگ اور موٹے کپڑے کا گھاگھرا پہن رکھا تھا، گلے میں چیمبر کی طرح چھوٹی سی قمیض تھی۔ اس لباس کے ساتھ عورتیں موٹے کپڑے کا دوپٹہ لیتی تھیں۔ لاش کے ساتھ دوپٹہ نہیں تھا، ایک پاؤں میں جوتی نہیں تھی۔ اس علاقے کے مزدور لوگ اور مزارے ننگے پاؤں کام کیا کرتے تھے، ادھر ادھر آتے جاتے دیسی جوتی پہنتے تھے۔ لاش کے بازوؤں میں چوڑیاں تھیں، ان میں پلاسٹک کی بھی تھیں اور کانچ کی بھی۔
नजरी मुआयने से पता चला कि सर में 2 जख्म हैं। ये कुल्हाड़ी के थे या टोके के। खोपड़ी खुल गई थी। दोनों वार इतने गहरे थे और ऐसे लगे थे कि मगज भी जद में आया था। मगज दिखाई दे रहा था, जिस्म पर कोई और जख्म नहीं था। ये पोस्टमार्टम से मालूम करना था कि कत्ल से पहले मकतूला के साथ क्या सलूक हुआ है। लाश का रंग तमाम खून निकल जाने से सफ़ेद हो गया था। मकतूला की उम्र 30 साल से हासी कम लगती थी। चेहरे पर दर्द के आखिरी तासुरात थे। मौत ने दर्द का ये तासुर चेहरे पर मुस्तकिल कर दिया था। लाश के दीगर कवायफ ये थे कि हाथों और बाजुओं पर मट्टी थी, कपड़ों पर भी मट्टी थी, जो जाहिर करती थी कि मकतूला कच्ची मट्टी पर तड़पती रही है। मजीद गहरे मुआयने से नजर आया कि लाश के नाखूनों में भी मट्टी फंसी हुई थी। मैंने लाश की जूती उतार कर रख ली। दूसरे पाँव की जूती गायब थी। चूड़ियों के मुतालिक मुझे तजुर्बा हो चुका था। मेरे उस्ताद ने मुझे बताया था कि औरत की चूड़ियाँ निहायत कारामद चीज़ है और बेहतरीन खोज। प्लास्टिक की चूड़ियाँ नहीं टूटती, कांच की चूड़ियाँ धींगा मुश्ती में टूट जाती हैं। बाज़ औक़ात चूड़ी का एक टुकड़ा सारा मामला हल कर दिया करता है। मैंने कांच की 3 चूड़ियाँ उसके बाजू से तोड़कर अपने पास रख लीं। ये 3 मुख्तलिफ रंग थे। जाए वारदात पर मैंने खसूसियत ये देखी कि वहाँ खून का एक कतरा भी नहीं था। लाश के जख्मों के इर्द गिर्द चेहरे पर, कपड़ों और बालों पर खून जमकर खुश्क हो गया था। बैंगनों के पौधों पर, जिन पर लाश पड़ी थी, कोई खून नहीं था। इससे जाहिर होता था कि उसे कहीं और कत्ल किया गया है और लाश यहाँ फेंकी गई है। किसी ने उसे अपने घर में कत्ल किया होगा, यानी मौका वारदात कहीं दूर था। इससे मुझे तफ्तीश पेचीदा होती नजर आई। अमूमन ये होता था कि किसी को कत्ल करके लाश रात को रेलवे लाइन पर फेंक दी जाती थी। तेज रफ्तार रेल गाड़ी लाश के टुकड़े करती गुजर जाती थी। खून की गैर मौजूदगी से ये पता चलता था कि कत्ल कहीं और किया गया है। इस वारदात में लाश ठाकुर के बागीचे में फेंकी गई। 2 ही सूरतें हो सकती थी। एक ये कि कातिल ठाकुर या उसका बेटा है और कत्ल उनके घर में हुआ है। दूसरा ये कि कत्ल किसी और ने किया और ठाकुर को मुसीबत में डालने के लिए लाश उसके बागीचे में फेंक दी। कातिल मज़ारों और नौकरों चाकरों में से भी कोई हो सकता था। ये भी देखना पड़ता है कि कत्ल का तरीका क्या इख्तियार किया गया है। गला घोंटकर मारने से कोई और कहानी सामने आती है। जहर देने का पस मंज़र कुछ और होता है। कुल्हाड़ी, टोके और चाकू का इस्तेमाल कुछ और मानी रखता है। इस वारदात में कुल्हाड़ी इस्तेमाल की गई थी। मैंने जख्म गौर से देखे। वार पीछे से किए गए थे। सामने से या दाएं बाएं से किए जाते तो जख्मों के ज़ाविये कुछ और होते। मुझे उस पर भी गौर करना था कि वार पीछे से क्यों किए गए। इस वारदात में खुरों की शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि लाश कहीं और से लाई गई थी। मुझे मौके वारदात तक पहुंचना था। जैसा कि बता चुका हूँ कि ये बैंगनों के क्यारे थे। उसके साथ फसल वाला खेत था। मुझे याद नहीं रहा कि फसल क्या थी। दरमियान में मींड थी। मींड इतनी सख्त और पकी थी कि कोई खुरा नजर नहीं आता था। अगर कोई था भी तो वह तमाशाइयों ने मिटा दिया था। क्यारे में और मींड के किनारे जो खुरे मिले, उनमें से एक ठाकुर के बेटे का था, दूसरा उस आदमी का जिसने लाश देखी थी, और इनमें एक खुरा अलग थलग था। जूती शहरी मालूम होती थी। खुरों के मुतालिक मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि हर कोई खुरा नहीं पहचान सकता। तजुर्बेकार पुलिस ऑफिसर भी बाज खुरे नहीं पहचान सकते। खुरा उठाना एक साइंस है। पाकिस्तान में साहिवाल के देहाती इलाके के और भावलपुर के सहराई इलाके के खोजी इस साइंस के माहिर हैं। ये लोग जांगली और पसमानदा होने की वजह से अहमियत हासिल नहीं कर सके। मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इस फन में बरतानी का स्कॉटलैंड यार्ड और अमेरिका का तफ्तीशी इदारा FBI हमारे जंगली खोजियों का मुकाबला नहीं कर सकता। अब तो इन खोजियों की अहमियत और ज़रूरत इस वजह से भी ख़त्म हो गई है कि पुलिस के यहाँ सुराग रसानी का रिवाज नहीं रहा। मुश्तबे अफराद को थाने बुलाकर तशद्दुद में डाल दिया जाता है। मुखबरों का सहारा लिया जाता है और कोशिश की जाती है कि इनमें से कोई इकबाल जुर्म करके मजिस्ट्रेट के सामने दफ़ा 146 के तहत इकबाली बयान कलमबंद करा दे। सुल्तानी गवाह भी बनाए जाते हैं। इस तरीक़ेकार का नतीजा ये होता है कि अदालत में मुलजिम भी और सुल्तानी गवाह भी मुनहरफ हो जाते हैं और केस चौपट हो जाता है। मैंने जिस खोजी को बुलाया था वो आ गया। उसने लाश के इर्द गिर्द ज़मीन देखी, बैंगनों के पौधों के टूटे हुए पत्ते देखे, मींड का किनारा देखा। उसने 3-4 पत्ते तोड़ लिए या टूटे हुए पत्ते उठा लिए। बैंगन का पत्ता चौड़ा और लंबा होता है। इन पत्तों पर मिट्टी के कुछ निशान थे। खोजी ने मींड के किनारे पर एक खुरा मुझे दिखाया और कहा, ये है आपका मुलजिम। उसने मींड के किनारे के 2 और खुरे मुझे दिखाकर कहा, इस पर लाश का वजन है, ये देखें। लाश फेंक कर जा रहा है, इस पर कोई वजन नहीं।
میں ابھی اتنا زیادہ تجربے کار نہیں ہوا تھا۔ مجھے دونوں کھروں میں کوئی فرق نظر نہ آیا کیونکہ میری آنکھ کھوجی کی آنکھ نہیں تھی۔ اس نے پتے دکھا کر کہا، یہ بھی آپ کا ملزم ہے، آپ چاہیں تو زمین والے کھرے کا مولڈ بنوا لیں۔ میں اس کی ضرورت نہیں سمجھتا، کھرا صاف ہے، 100 میل دور 10 سال بعد بھی پہچان لوں گا۔ پھر اٹھاؤ کھرا، میں نے کہا۔ کھرا اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ زمین دیکھتے دیکھتے ہی کھرا تلاش کرو اور موقع واردات تک پہنچو۔ یہی اصل کام تھا۔ کھوجی زمین سے بھید لینے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے اپنی کاغذی اور دیگر کارروائی شروع کر دی۔ لاش پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوا دی۔ یہ ایک بڑا قصبہ تھا جس میں سرکاری ہسپتال اور ایک ڈاکٹر تھا۔ عام قسم کا پوسٹ مارٹم وہیں ہو جاتا تھا، دیگر ٹیسٹوں کے لیے دور جانا پڑتا تھا۔ میرے قصبے کا ڈاکٹر ہندو تھا اور صحیح معنوں میں ڈاکٹر، ذرا بھر متذب نہیں تھا۔ میں نے ایک آدمی کو اس پیغام کے ساتھ تھانے کو دوڑا دیا کہ 4 کانسٹیبلوں کو فوراً بلا لائے۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھا۔ اسے کہا کہ باغیچے کے جس مکان میں ٹھاکر کا بیٹا رہتا ہے اس کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جائے، کسی کو اندر نہ جانے دے یا باہر نہ آنے دے۔ 2 کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ انہیں کہا کہ مزاروں کے جھونپڑوں میں جا کر ہر کسی کو باہر نکال دے اور وہاں کھڑے رہیں۔ میں نے ایک مریل سے آدمی کو دیکھا، کچھ دور بیٹھا رو رہا تھا۔ اس کا دم اکھڑا ہوا تھا، سانس بڑی ہی مشکل سے لے رہا تھا۔ وہ مقتولہ کا خاوند تھا۔ اسے اپنے پاس بلایا، آہستہ آہستہ چلتا آیا۔ اس کی حالت بہت ہی بری تھی۔ میں نے اپنے بیٹھنے کا انتظام باغیچے کے اندر کرایا، مقتولہ کے خاوند کو وہاں لے گیا اور اسے پاس بٹھا کر تسلی دلاسا دیا۔ کچھ بتا سکتے ہو تمہاری بیوی کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں حضور، اس نے روتے ہوئے جواب دیا۔ دمہ اسے بولنے نہیں دے رہا۔ تیرا تو کوئی دشمن نہیں؟ میرا تو کوئی دشمن نہیں، مرنے والی کی کسی کے ساتھ دشمنی تھی تو مجھے معلوم نہیں۔ میں اس آدمی کو اس نظر سے دیکھ رہا تھا کہ ٹھاکر کے کہنے کے مطابق مقتولہ خوبصورت اور جوان تھی اور اس کا چال چلن بھی ٹھیک نہیں تھا۔ اس کے خاوند کو اس بری حالت میں دیکھ کر مجھے یقین سا ہونے لگا کہ اس ظالم مرض کے مریض کی بیوی کا چال چلن خراب ہوگا، لہٰذا یہ شک بھی بے جانا تھا کہ خاوند نے بیوی کو قتل کر دیا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس آدمی کے بازوؤں اور جسم میں اتنی جان ہے یا نہیں کہ کلہاڑی کا اتنا سخت وار کر سکے کہ کھوپڑی کھول دے۔ یہ پیش نظر رکھیں کہ انسانی کھوپڑی بڑی ہی سخت ہوتی ہے۔ کلہاڑی کھوپڑی توڑ سکتی ہے، لیکن جتنے گہرے وار مقتولہ کی کھوپڑی پر کیے گئے تھے وہ اس مریل آدمی کے نہیں ہو سکتے تھے۔ کلہاڑی مغز تک اتر گئی تھی۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کھوپڑی میں اتنی گہری اتری ہوئی کلہاڑی نکالنے کے لیے اس سے زیادہ طاقت کی ضرورت ہوتی ہے جس طاقت سے وار کیا جاتا ہے۔ یہ خاوند تو کلہاڑی کا بوجھ اٹھانے کے بھی قابل نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے اسے شک میں رکھا کیونکہ یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ اس نے اپنے کسی دوست یا کسی کو اجرت دے کر بیوی کو قتل کرایا ہو۔ دمے کا مرض کب سے شروع ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی کے دوسرے سال، اس نے جواب دیا۔ اس سے پہلے تو میں بالکل ٹھیک تھا، 6 سال ہو گئے علاج کراتے۔ کیا تم یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ اس حالت میں بھی بیوی تمہاری وفادار تھی؟ جی حضور، اس نے جواب دیا۔ میں 16 نے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے مجھے دھوکہ نہیں دیا۔ ہم بہت دور کے رہنے والے ہیں، نہ اس کے ماں باپ کو معلوم ہے کہ ہم کہاں ہیں اور نہ میرے ماں باپ کو معلوم ہے۔ یہ میرے ساتھ گھر سے بھاگی تھی۔ ماں باپ اس کی شادی جس کے ساتھ کر رہے تھے وہ آسودہ حال گھر کا لڑکا تھا، لیکن اس کا دل میرے ساتھ تھا۔ آپ نے محبت کے بہت قصے سنے ہوں گے، ہماری محبت جیسا قصہ کوئی نہیں سنا ہوگا۔ میں اس کی محبت کا قصہ سننے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن میں اس کے جذبات کو مجروح بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ جذباتی انداز سے بول رہا تھا، اپنے وقت کو یاد کر رہا تھا۔ اسے یہ بھی احساس نہیں رہا تھا کہ وہ ایک تھانے دار کے ساتھ باتیں کر رہا ہے جس کے دل میں اس کے خلاف قتل کا شبہ ہے۔ وہ مجھے یقین دلا رہا تھا کہ اس کی بیوی نے بیماری میں اس کا ساتھ نہیں چھوڑا اور اس کا علاج کراتی رہی ہے۔ وہ خود کام کاج کے قابل نہیں رہا تھا۔ مقتولہ باغیچے میں ٹھاکر کے بیٹے کے گھر کا کام کرتی اور خاوند کا علاج کراتی تھی۔ وہ کسی حکیم سے دوائی لاتی تھی۔ میرے ذہن میں 2 باتیں آ رہی تھیں۔ ایک یہ کہ اس قسم کے خاوند عموماً بیویوں کے ہاتھوں قتل ہوا کرتے ہیں۔ اگر مقتولہ اتنی دلیر تھی کہ اس آدمی کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی اور ٹھاکر کی رائے کے مطابق اب بدکار تھی تو اس کے ہاتھوں اس خاوند کو قتل ہونا چاہیے تھا۔ ایسی بیویاں اس قسم کے خاوندوں کو زہر دے دیا کرتی ہیں۔ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ خاوند بیماری سے مرا ہے۔ یہ خاوند تو ذرا سے دھکے کا منتظر تھا، مگر وہ کہہ رہا تھا کہ بیوی اس کا علاج کراتی تھی۔ دوسری بات میرے ذہن میں یہ آئی کہ بیوی اسے اوٹ پٹانگ دوائیاں دے کر اس کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی اور باہر اپنے کھیل کھیلتی رہی ہے۔ میں بال کی کھال اتارنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ کیسی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہوشیار تھی، چالاک تھی، سیدھی سادی تھی؟ ہوشیار تو بہت تھی، اس نے جواب دیا۔ ایسی سیدھی بھی نہیں تھی کہ کسی کے جال میں آ جاتی۔ میں نے مان لیا کہ تمہیں دوائی لا کر دیتی تھی۔
میں نے کہا ذرا توجہ سے یاد کرو اور مجھے بتاؤ کہ گھر میں خوش رہتی تھی یا تمہاری بیماری کی وجہ سے پریشان اور بجھی بجھی رہتی تھی؟ وہ جی ہنسنے کھیلنے والی لڑکی تھی، اس نے جواب دیا، خوش رہتی تھی۔ میں اپنی بیماری سے تنگ آ کر کبھی کبھی رو پڑتا تھا تو مجھے حوصلہ دیا کرتی تھی۔ وہ دل گھٹے والی تھی۔ ایک ہی حکیم سے دوائی لاتی رہی ہے؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، بہت سے آنے آزمائے ہیں، ڈاکٹر، سرکاری اسپتال والے سے بھی دوائی لیتے رہے۔ آپ کوئی 3 مہینوں سے اس حکیم کا علاج چل رہا ہے۔ بیوی مجھے اس کے پاس لے گئی تھی۔ اس کی دوائی سے آرام نہیں آیا؟ پورا آرام تو نہیں آیا، اس نے جواب دیا، دوائی کا اثر اچھا ہے، اس حکیم پر میرا یقین بیٹھ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بیوی اس کا علاج سنجیدگی سے کرا رہی تھی۔ میں اس آدمی کی زبان سے یہ سننا چاہتا تھا کہ دوائی کا کچھ فائدہ نہیں ہوا بلکہ حالت روز بروز بگڑتی جا رہی ہے۔ میں نے بہت سے سوال کر کے اپنا ذہن صاف کر لیا، پھر میں سیدھی باتوں پر آ گیا۔ تمہاری بیوی اچھی شکل و صورت والی تھی، میں نے کہا۔ سب جانتے تھے کہ تم بیمار ہو اور اپنی بیوی کے لیے مصیبت بنے ہوئے ہو۔ بعض بدمعاش آدمی ایسی بیویوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کیا تمہیں کبھی پتا چلا تھا کہ ایسا کوئی آدمی تمہاری بیوی پر بری نظر رکھتا ہے یا اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی بات چھپی نہیں رہتی، اس نے جواب دیا۔ جس کسی کو کسی کے بارے میں کوئی بات سنائی دے وہ اس تک ضرور پہنچائی جاتی ہے۔ اگر میری بیوی کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات مشہور ہوتی تو میرے کانوں میں ضرور پڑتی۔ اس نے آہ بھر کر کہا، ہم بہت غریب لوگ ہیں حضور، ہماری عزت انہی کے ہاتھوں میں ہے جن کا ہم دیا کھاتے ہیں، ہم ان کے بھکاری ہیں، ان کے آگے دم نہیں مار سکتے۔ ٹھاکر کا بیٹا اچھا آدمی نہیں۔ میری بیوی نے 2-3 بار مجھے بتایا تھا کہ وہ اسے فالتو پیسے دیتا رہتا ہے اور اس کا دل صاف نہیں۔ میری بیوی نے یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تمہارے لیے دوائیوں کی ضرورت ہے اور دوائیوں کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اس لیے میں چھوٹے ٹھاکر کو انگلیوں پر نچا رہی ہوں۔ اگر تمہارے کانوں میں کوئی الٹی سیدھی بات پڑے تو اعتبار نہ کرنا، میں اتنی جلدی کسی کو عزت دینے والی نہیں۔ تم نے اعتبار کر لیا تھا؟ اعتبار نہ کرتا تو کسی کا کیا بگاڑ لیتا حضور، اس نے کہا۔ بیماری نے مجھے اس قابل نہیں چھوڑا کہ کسی کے منہ آ سکتا یا اپنی بیوی کو اپنی مرضی کرنے سے روک سکتا۔ میں بیوی کا محتاج تھا۔ کل رات وہ کس وقت گھر سے نکلی تھی؟ میرے سو جانے تک وہ گھر میں تھی، اس نے جواب دیا۔ ایک آدمی نے صبح جگایا اور بتایا کہ تمہاری بیوی کی لاش کھیت میں پڑی ہے۔ شام کو وہ تمہیں خوش نظر آتی تھی؟ روزمرہ کی طرح، اس نے جواب دیا۔ اس تکلیف میں تمہیں اتنی گہری نیند آ جاتی ہے کہ صبح تک تمہیں ہوش ہی نہیں آتی؟ کبھی کبھی بیوی مجھے گولی دیا کرتی تھی جس سے ساری رات بے ہوشی کی نیند سویا رہتا تھا، اس نے جواب دیا۔ کل شام بھی اس نے مجھے وہ گولی دی تھی۔ یہ گولی کبھی کبھی دیتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ ہر رات نہیں دیتی تھی؟ نہیں، اس نے جواب دیا، کہتی تھی یہ گولی ہر رات نہیں لینی چاہیے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ مقتولہ خاوند کی آنکھوں میں دھول چونکتی رہی ہے۔ جس رات اسے باہر نکلنا ہوتا تھا اس رات اسے نیند کی گولی کھلا دیتی تھی۔ بعد میں پتہ چلا تھا کہ یہ گولیاں اسے حکیم نے دی تھیں اور یہ افیم کی گولیاں تھیں۔ بہرحال اس آدمی سے میں نے یہ حاصل کیا کہ اسے اپنی بیماری کی معذوری کی وجہ سے اپنی بیوی پر کلی اعتماد تھا، لہٰذا اس پر قتل کا شک بے بنیاد تھا۔ اس کی جسمانی حالت بھی ایسی تھی کہ وہ بیوی کو اس طریقے سے قتل نہیں کر سکتا تھا جس طرح وہ قتل ہوئی تھی۔ یہ پتہ چل گیا تھا کہ ٹھاکر کا بیٹا مقتولہ کو پھانسنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ نے اسے مایوس کیا ہوگا، اس سے پیسے لیتی رہی اور دوستی کسی اور سے لگا لی۔ ٹھاکر کے بیٹے نے فرعونیت کا مظاہرہ کیا اور اسے قتل کرا دیا، مگر لاش اپنے ہی باغیچے میں کیوں پھینکی؟ اسے قتل کہاں کیا؟ اپنے گھر میں کیا ہوگا۔ تھانے سے 4 کانسٹیبل آ چکے تھے۔ میں نے تمام کانسٹیبلوں اور ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت دی کہ مزاروں نوکروں کے چھوپڑوں کے اندر جا کر اچھی طرح تلاشی لیں، اندر اور باہر بھی زمین دیکھیں، جہاں جہاں سے کلہاڑی یا ٹوکا ملے وہ لے آئیں، خون دیکھیں، ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کا کوئی ٹکڑا دیکھیں، ایک پاؤں کی جوتی دیکھیں اور قتل کا کوئی کھوج تلاش کریں۔ میں نے انہیں واردات کے متعلق ضروری کوائف اور شکوک بتا دیے۔ انہیں روانہ کر کے میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے سے کہا کہ میں اس کے مکان کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ بڑا ٹھاکر مجھے یوں دیکھنے لگا جیسے میں نے کفر بک دیا ہو۔ پولیس کا اس کے گھر داخل ہونے کا مطلب خانہ تلاشی تھا اور خانہ تلاشی ملزموں کی جاتی ہے۔ داروغہ حضور، بڑے ٹھاکر نے کہا، ایسی تو کوئی ضرورت نہیں تھی، آپ اندر چلیں، ہمارے مہمان بن کے بیٹھیں، لیکن ہمارے مزارے کی بیوی کے قتل میں ہمارے گھر کی تلاشی، اس سے بڑھ کر اور بے عزتی کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں مزاروں وغیرہ کے گھروں کی بھی تلاشی لے رہا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے آپ کے گھر کی بھی تلاشی لینی ہے، میں صرف ایک نظر اندر دیکھوں گا اور سامان نہیں کھولوں گا۔ آپ ہمیں ہمارے مزاروں کی قطار میں کھڑا کر رہے ہیں، ٹھاکر نے کہا۔ ٹھاکر صاحب، میں نے اس کے قریب ہو کر دھیمی سی آواز میں کہا،
میں آپ کے گھر جا رہا ہوں، میں اپنا کام ادھورا نہیں چھوڑ سکتا۔ بولیے کیا لیتے ہیں؟ اس نے کہا، آپ جو مانگیں گے نقد حاضر کروں گا، مکان کے اندر نہ جائیں۔ مکان کا دروازہ دور نہیں تھا، میں اس طرف چل پڑا۔ اس نے میرے راستے میں آنے کی کوشش کی، میں نے دروازے کو ٹھڈا مارا اور اندر چلا گیا۔ مجھے ایک جوان لڑکی نظر آئی، اس نے مجھے دیکھا اور گھونگھٹ گرا کر ایک طرف ہو گئی۔ میں نے اس کے لباس سے جان لیا کہ یہ بڑے ٹھاکر کی بہو ہے۔ رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی کشش نہیں تھی۔ اس کی نسبت مقتولہ خوبصورت تھی، مگر اس کی قسمت اس لیے بری تھی کہ وہ غریبوں کے گھر پیدا ہوئی تھی۔ باپ بیٹا میرے پیچھے اندر آ گئے۔ میں نے صحن میں بکھرے ہوئے سامان، لکڑیوں کے ڈھیر اور غسل خانے کو اچھی طرح دیکھا۔ 2 کمرے تھے، دونوں میں کیا ٹرنکوں کے پیچھے دیکھا اور کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں کچھ چھپایا جا سکتا تھا۔ کچھ نہ ملا۔ باہر آیا تو کانسٹیبل جھونپڑوں کی تلاشی لے آئے تھے۔ انہوں نے 3-4 کلہاڑیاں اور اتنے ہی ٹوکے برآمد کیے تھے۔ میں نے ہر ایک کو غور سے دیکھا، سونگھا۔ آلۂ قتل انہی میں ہو سکتا تھا، لیکن مجھے کوئی آثار نظر نہ آئے۔ میں نے یہ تمام ہتھیار رکھ لیے، ہر ایک کے ساتھ اس آدمی کے نام کی پرچی لگا دی جس کے گھر سے ہتھیار برآمد ہوا تھا۔ یہ سب مجھے معائنے کے لیے بھیجنے تھے۔ دروگا صاحب، بڑے ٹھاکر نے مجھے بے چین ہو کر کہا، ان مزاروں یعنی کہ ملیچھوں کے ہاں تو یہی کچھ ہوتا رہتا ہے۔ انہیں ہم جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ان سب کو بٹھا کر دھمکی دیں، سالوں کو الٹا لٹکائیں، قاتل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ مجھے اجازت ہے، میں ملزم پکڑوا دیتا ہوں۔ پھر میرے پاس کیوں دوڑے آئے تھے؟ میں نے کہا، قاتل کو پکڑ کر ساتھ لے آتے۔ میں نے ٹھاکر کے بیٹے کو الگ بٹھا لیا اور اس کے باپ کو دور بیٹھنے کو کہا۔ بیٹا اچھا جوان تھا۔ مقتولہ تمہارے گھر میں کام کرتی تھی؟ میں نے پوچھا۔ اور زیادہ تر باغیچے میں کام کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ کبھی کبھی گھر میں بھی اسے کسی کام پر لگا دیا جاتا تھا۔ اس کا چال چلن کیسا تھا؟ اچھا نہیں تھا۔ تم نے کس طرح جانا کہ اچھا نہیں تھا؟ میں نے کہا، جس کسی کے ساتھ اس کا دوستانہ تھا اس کا نام لو۔ میں کسی کا نام تو نہیں لے سکتا، اس نے پریشان سا ہو کر کہا۔ وہ کچھ ایسی ہی تھی۔ میں پوچھتا ہوں، تم کس طرح کہہ رہے ہو کہ اس کا چال چلن اچھا نہیں تھا؟ میں نے پوچھا، تم نے اسے آزمایا تھا؟ نہ جی، اس نے جواب دیا، ہم ان لوگوں سے منہ نہیں لگاتے۔ سنو میرے دوست، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، تمہارا اگر یہ خیال ہے کہ مرنے والی غریب مزارہ کی بیوی تھی اور میں تفتیش میں کوئی دلچسپی نہیں لوں گا تو یہ خیال دل سے نکال دو۔ میری نظر میں مقتولہ انسان کی بچی تھی۔ میں قاتل کو پکڑ کر دم لوں گا۔ مجھے پریشان کرو گے تو ساری عمر پچھتاؤ گے۔ ہو سکتا ہے پچھتانے کے لیے زندہ نہ رہ سکو۔ اگر اسے تم نے مارا یا مروایا ہے تو میرے کان میں کہہ دو کہ یہ تمہارا کام ہے، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اگر میں نے تفتیش کر کے پکڑا تو اپنا انجام سوچ لو۔ اس نے انکار کیا، قسمیں کھانے لگا۔ اس کے ساتھ تمہارے تعلقات قابل اعتراض تھے؟ میں نے کہا، یہ بالکل غلط ہے۔ اس نے جواب دیا، یہ نہ کہو کہ یہ بالکل غلط ہے، یوں کہو کہ وہ ابھی تمہارے جال میں نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، تم اسے فالتو پیسے دیتے تھے، وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لاتی تھی۔ میں نے اپنے قیافے کے مطابق کہا، وہ جہاں کام کرتی تھی تم وہاں اس کے گرد منڈلانے لگتے تھے۔ تم اسے گھر کے کام پر لگاتے تھے، مگر بیوی کی موجودگی میں تم اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا، اس کے چہرے کا رنگ بدل رہا تھا۔ میں نے کہا، تم نے محسوس کیا کہ وہ تمہیں انگلیوں پر نچا رہی ہے اور تمہارے پیسے کھائے جا رہی ہے، تم نے اسے قتل کرا دیا۔ اس نے تڑپ تڑپ کر اور قسمیں کھا کھا کر کہا کہ قتل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ میری مزید جرح کے بعد اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتولہ پر اس کی نظر تھی اور اسی نیت سے اسے پیسے دیتا تھا۔ میں نے اس پر اور زیادہ دباؤ ڈالا، سوال در سوال کے چکر دیے تو اس نے بتایا کہ وہ مقتولہ کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرتا رہتا تھا اور مقتولہ اسے وعدوں پر ٹالتی رہتی اور بار بار کہتی تھی کہ اسے اپنے خاوند کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، اسے دیتا رہتا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنے خاوند کی صحت کے متعلق وہ بہت پریشان رہتی تھی۔ میں نے کہا، بہت زیادہ دروغا جی۔ اس نے کہا، میں نے ایک روز اسے کہا کہ کیوں اس آدمی پر پیسہ دبا کر رہی ہو، وہ آدھا مر چکا ہے، مرنے دو اسے، تمہیں تو ایک سے ایک اچھا خاوند مل سکتا ہے۔ اس نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر کہا، نہ ٹھاکر جی، ایسی بات منہ سے نہ نکالیں، میں تو خاوند کو اپنی زندگی دینے کو تیار ہوں۔ ان لوگوں کی عورتوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، نہ کوئی اخلاق ہوتا ہے، ہم جسے اشارہ کر دے وہ ہمارے قدموں میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ عورت معلوم نہیں کس مٹی کی بنی ہوئی تھی، اپنے خاوند کو پوچھتی تھی، بعض اوقات رو کر مجھ سے پیسے لیتی تھی۔ مختصر یہ کہ چھوٹے ٹھاکر کی باتوں سے میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتول کوئی ایسی آوارہ نہیں تھی جیسا اس کلاس کی عورتوں کو سمجھا جاتا تھا، اور یہ بھی کہ اپنے خاوند کے ساتھ اسے بہت محبت تھی اور اس کے علاج کے لیے پریشان رہتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کو میں نے مزید کریدا تو اس نے مزاروں میں سے ایک آدمی کا نام لیا اور کہا، اس آدمی کے ساتھ مقتولہ کے گہرے مراسم تھے اور میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ساتھ مقتولہ کا غلط قسم کا دوستانہ تھا، اور میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مقتولہ نے اس آدمی کو دھوکہ دیا ہوگا۔ یہ آدمی بدمعاش ہے، جرم کرنے سے نہیں ڈرتا،
اس نے مقتولہ کو قتل کر کے لاش یہاں پھینک دی ہوگی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس بدماش نے مقتولہ سے کہا ہو کہ وہ خامد کو مرنے دے اور اس کے ساتھ شادی کر لے یا اس کے ساتھ بھاگ چلے۔ مقتولہ کشش والی عورت تھی، چالاک بھی تھی اور دلیر بھی۔ اس میں ایک خوبی یہ بھی تھی کہ ہنس مکھ تھی، کبھی کبھی خامد کے لیے روتی تھی، ورنہ وہ تو ایسی تھی کہ روتوں کو ہنسا دیتی تھی۔ تم نے ایسا بدماش مزارہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی ضرورت کے تحت، اس نے جواب دیا۔ اتنے سارے مزاروں اور نوکروں کو ہم خود تو نہیں سنبھال سکتے۔ ایک دو بدماش ہوں تو انہیں اونچی بات کرنے نہیں دیتے۔ یوں سمجھے کہ ہم نے اس بدماش کو پال رکھا ہے۔ یہ شخص جوان ہے، ابھی تک اس نے شادی نہیں کی، کوئی کام نہیں کرتا، لیکن اجرت سب سے زیادہ لیتا ہے۔ میں نے ٹھاکر کو فارغ کر دیا، لیکن یہ تفتیش کا ابتدائی مرحلہ تھا۔ میں ابھی ہر ایک مشتبہ کا ذائقہ چکھ رہا تھا۔ میں نے اس بدماش مزارے سے پہلے مقتولہ کی ہمراہ سہیلی کی تلاش ضروری سمجھی۔ عورتوں سے پوچھا تو 2 جوان لڑکیاں سامنے آ گئی۔ وہ واقعی اس کی ہمراز تھیں۔ بہت سے سوالوں اور جوابوں سے میں نے یہ معلومات حاصل کی کہ مقتولہ چالاک اور ہوشیار تھی۔ اپنے خامند کی صحت کے لیے وہ بہت پریشان رہتی تھی اور کہتی تھی کہ اسے وہ تندرست کر کے دم لے گی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق اکثر ان دونوں سہیلیوں کو وہ بتاتی رہتی تھی کہ اسے پھانسنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا اور مقتولہ اسے انگلیوں پر نچاتی رہتی تھی۔ اسے پیسے لے آئی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر کے متعلق انہوں نے بتایا کہ بدھوسا آدمی ہے، اس کی بیوی میں کوئی کشش نہیں، وہ مزاروں اور نوکروں کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پھرتا رہتا ہے۔ مقتولہ چونکہ سب سے زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے اس کی توجہ اسی پر مرکوز تھی۔ ان لڑکیوں نے بدماش مزارے کا ذکر بھی کیا اور بتایا کہ مقتولہ اس آدمی کی تعریفیں کیا کرتی تھی اور وہ مقتولہ میں بہت دلچسپی لیتا تھا۔ مقتولہ نے انہیں کبھی بتایا نہیں تھا کہ اس کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ ان لڑکیوں کو شک تھا کہ معاملہ گڑبڑ ہے۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ مقتولہ نے اس آدمی کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ساتھ دوستی لگا لی ہو اور اس آدمی نے مقتولہ کو قتل کر دیا ہو؟ میں نے پوچھا۔ ان لڑکیوں نے بتایا کہ یہ آدمی ٹھاکر کا پالا ہوا بدماش ہے، وہ قتل کر سکتا ہے، لیکن مقتولہ نے شاید کسی اور کے ساتھ دوستی نہیں لگائی۔ ایک لڑکی نے کہا، وہ مقتولہ شہر بھی جاتی تھی، حکیم سے دوائی لینے بھی جاتی تھی، وہاں اس کا کہیں دل لگ گیا ہوگا جو اس نے ہمیں نہیں بتایا۔ میں نے کچھ اور حس کیا یا نہیں، میں نے یہ سوچا کہ مقتولہ کی طرح کوئی خوبصورت بیوی مجبور اور محتاج ہو جائے تو اسے مدد دینے والے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن اس سے ہر کوئی مدد کی قیمت وصول کرتا ہے۔ ہر کوئی اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اسے کھلونا بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مقتولہ کی غربت، خامد کی بیماری اور اس کی شکل و صورت اس کی کمزوریاں بن گئی تھیں۔ سب یہ سمجھتے تھے کہ غریب کی تو عزت ہی نہیں ہوتی۔ یہ عورت اسی چکر میں کسی کے ہاتھوں قتل ہو گئی اور لاش اس لیے ٹھاکر کے باغیچے میں پھینکی گئی کہ قتل کا شبہ ٹھاکر یا مزاروں پر ہو۔ قاتل نے یہ نہیں سوچا کہ خون کی غیر موجودگی راز فاش کر دے گی۔ یہ سب کچھ سوچنے کے باوجود میں نے ٹھاکر اور اس کے بیٹے کو مشتبہ فہرست میں رکھا۔ میرے پاس ابھی بہت وقت تھا۔ میں نے رات تک وہیں پوچھ گچھ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کھوجی ابھی واپس نہیں آیا تھا۔ مجھے امید تھی کہ وہ کہیں نہ کہیں کھرا جا نکالے گا۔ اس سے میرا کام آسان بھی ہو سکتا تھا اور مشکل بھی۔ اگر مقتولہ باغیچے سے میل 2 میل دور قتل ہوئی ہے تو مشتبہ افراد میں تبدیلی اور اضافہ لازمی تھا۔ میں نے بدماش مزارے کو بلا لیا۔ وہ ہٹا کٹا جوان تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ جسم کے لحاظ سے وہ پالا ہوا سانڈ لگتا تھا۔ اس کا چہرہ بتاتا تھا یہ مزارہ ان پڑھ ہو سکتا ہے، احمق نہیں ہو سکتا، اور یہ چالاک بھی ہے۔ اس نے میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ وہ فدویوں کی طرح جھکا نہیں۔ اس کے انداز میں غلامی نہیں تھی جو ان لوگوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوتی ہے۔ میں جان گیا کہ اس آدمی کے ساتھ مجھے ہوشیار ہو کر بات کرنی پڑے گی۔ مقتولہ کا چال چلن کیسا تھا؟ میں نے اسے پوچھا۔ اچھا تھا، اس نے جواب دیا۔ میں تم سے یہ امید رکھوں گا کہ تم جھوٹ نہیں بولو گے۔ میں نے کہا، ایک عورت قتل ہو گئی ہے، مجھے قاتل کو پکڑنا ہے۔ تمہاری مدد کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو شاید یہ جھوٹ لگا ہے کہ میں نے مقتولہ کا چال چلن اچھا بتایا، اس نے کہا۔ آپ بھی ان ٹھاکروں، ساہوکاروں اور پنڈتوں کی طرح یہی کہتے ہوں گے کہ ہم جیسے لوگوں کا چال چلن ہوتا ہی کوئی نہیں، ہم مزدور اور محتاج ہیں۔ آپ ہمارے منہ پر ہر طرح کی کالک مل سکتے ہیں۔ آدمی عقل والا معلوم ہوتا تھا۔ اس کے بولنے کے انداز میں جان تھی۔ میں نے اسے ٹوکا نہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، جس عورت کے خامد کو بیماری معذور کر دے اور عورت کو اس خامد سے اتنی محبت ہو کہ اس کے لیے اپنا خون بھی قربان کرتی پھرے، وہ ہر اس آدمی کی جورو بن جاتی ہے جس کے آگے وہ 2-4 پیسوں کے لیے ہاتھ پھیلاتی ہے۔ اور اگر عورت ٹھاکروں کی مزدور یا مزارہ ہو تو اس کی عزت کو بلا خوف خرید لینا برا نہیں سمجھا جاتا۔
یہ عورت ایسی ہی مجبور تھی کہ خاوند کے علاج کے لیے بھیک مانگتی پھرتی تھی، اور جو اسے بھیک دیتا تھا وہ اس کی عزت کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا۔ کون کون اس کی عزت کے ساتھ کھیلا؟ میں نے پوچھا۔ کوشش کرنے والے بہت تھے، اس نے جواب دیا، لیکن یہ ہوشیار نکلی، سب کو اچھا کا لاؤں گی کہہ کر اپنا کام نکالتی رہی۔ تم یہ بات کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہو کہ وہ اپنا دامن بچاتی رہی؟ جو عورت مجھے نچا گئی اس کے لیے یہ ڈھیلے ڈھالے ٹھاکر کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس نے بلا جھجک کہا۔ آپ نے کہا ہے کہ جھوٹ نہ بولنا، آپ نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ کو میری مدد کی ضرورت ہے، اس لیے میں آپ کو اپنے دل کی بات سنا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ مرنے والے کے ساتھ مجھے دلی ہمدردی تھی دروگا جی، میں شریف آدمی نہیں ہوں، سب مجھے بدماش اور گنڈا کہتے ہیں، مجھے بدماشی اور گنڈا گردی کی اجرت ملتی ہے، لیکن میرے اندر انسان کا دل ہے۔ اس عورت کو بری نظر سے دیکھتا تھا کہ اپنے بیمار خاوند سے یہ تنگ آ گئی ہوگی اور مجھ جیسے آدمی کے ساتھ فوراً دوستی کر لے گی۔ اس نے مجھے دوستی کا دھوکہ دیا اور کہا کہ وہ میرے ساتھ گھر سے بھاگ چلے گی۔ اس نے مجھ سے پیسے مانگے، میں نے دے دیے۔ اس نے مجھے 3-4 بار ٹالا تو میں سمجھ گیا کہ جھوٹے وعدے کر رہی ہے۔ میں نے ایک شام اسے پکڑ لیا، ہم جھونپڑوں سے کچھ دور تھے، میں اس کے راستے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ خاوند کا علاج چھوڑو، یہ اپنی موت مر جائے گا، اور اگر پسند کرو تو میں تمہیں کچھ لا دیتا ہوں، دوائی کے بہانے اسے کھلا دو، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، میں فوراً اس کی ارتھی اٹھوا کر جلانے کا انتظام کر دوں گا۔ دروگا حضور وہاں اندھیرا تھا، میں نے اندھیرے میں اس کی سسکیاں سنی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے کہا، چھوٹا ٹھاکر مجھے پیسے دیتا ہے اور وہ بھی میرے ساتھ ایسی ہی باتیں کرتا ہے جیسی تم کر رہے ہو۔ مجھے تو یہ امید تھی کہ تم میری حفاظت اس سے زیادہ کرو گے جتنی ٹھاکر کی کرتے ہو، لیکن تم اجرت کے بھوکے ہو۔ میں تمہاری ذات برادری کی بیٹی ہوں، تم میں غیرت ہوتی تو اپنی ذات کی بیٹی کا خیال کرتے۔ تم مرد نہیں ہو، جو مردانگی تم میں ہونی چاہیے تھی وہ مجھ میں ہے۔ میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی تھی، وہ بیمار ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر نہیں بھاگوں گی۔ تم نے مجھے جو پیسے دیے ہیں وہ واپس کر دوں گی، تم بغیرت ہو۔ دروگا صاحب، اس نے میرا خون گرما دیا، مجھے معلوم نہیں تھا کہ چھوٹا ٹھاکر بھی اسے میری طرح پھانسنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میں نے اس عورت کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا، آج سے مجھے اپنا بھائی سمجھو۔ وہ بہت روئی۔ میں نے دوسرے دن چھوٹے ٹھاکر سے کہا کہ میں مزاروں وغیرہ کو دبائے رکھنے کے لیے بدماشی اور ظلم کرتا ہوں، لیکن یہ سن لو کہ میں تمہیں اپنی کسی عورت کے ساتھ بدماشی نہیں کرنے دوں گا۔ وہ پہلے تو ہنسا، پھر اس نے اس عورت کا نام لے کر کہا کہ اسے پھانس دو۔ مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے کنجر سمجھتے ہو؟ اسی عورت کے متعلق تو تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس پر بری نظر نہ رکھنا۔ وہ مجھ پر روب کسنے لگا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ دنیا دیکھے گی کہ کون زندہ ہے اور کس کی لاش کھیتوں میں پڑی ہے۔ وہ ڈر گیا۔ میں روزانہ مقتولہ سے پوچھنے لگا کہ چھوٹے چودھری نے اسے کوئی ایسی ویسی بات تو نہیں کی۔ اس نے بتایا کہ ٹھاکر کہتا ہے کہ وہ مقتولہ یعنی کہ مجھ سے تعلقات توڑ لے۔ کیا یہ شک کیا جا سکتا ہے کہ مقتولہ کو ٹھاکر نے قتل کرایا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس شخص میں اتنی ہمت اور جرأت نہیں ہے، اس نے جواب دیا، وہ بیچاری مر گئی ہے اور بھید اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ میں کہہ نہیں سکتا کہ اس کے اور ٹھاکر کے درمیان کیا بات ہوئی اور وہ کس طرح اور کس وقت قتل ہو گئی۔ ہمارے لوگ بھوکے ننگے ہیں، کسی نے ٹھاکر سے رقم لے کر اس عورت کو قتل کر دیا ہوگا۔ میں کھوج لگانے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر شہر میں وہ کسی کے جال میں آ گئی ہو تو وہ میرے علم میں نہیں۔ مقتولہ تمہیں سب کچھ بتا دیتی تھی؟ میں نے کہا، اس نے کسی اور کا کبھی نام نہیں لیا تھا، یہی بتاتی تھی کہ جدھر جاتی ہوں لوگ بھوکی نظروں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا، اسے زیادہ پریشانی چھوٹے ٹھاکر کی طرف سے تھی، اس نے اسے دھمکی بھی دی تھی۔ اس آدمی نے مجھے متاثر کر لیا تھا۔ مجرم اور عادی بدماش چالاک ہوتے ہیں، زبان کے کرتب بھی دکھاتے ہیں، لیکن ذرا تجربہ ہو تو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ شخص کسی حد تک سچا ہے۔ میں نے اس آدمی پر اعتبار کر لیا اور اس مزارے کو بلایا جس نے لاش دیکھی تھی۔ میں نے بدماش مزارے سے اس شخص کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ اس نے بتایا، اتنا دیر نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے اور اتنا بزدل بھی نہیں کہ لالچ سے اندھا ہو کر قتل نہ کرے۔ میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ وہ رات کے آخری پہر بینگنوں کے کھیت میں کیا کرنے گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ رہٹ چلایا تھا اور کسی اور کیاریوں والے کھیت کو پانی لگانا تھا۔ تم نے اندھیرے میں لاش کس طرح دیکھ لی تھی؟ میں نے پوچھا۔ میٹ کے ساتھ ہی پڑی تھی، نظر آ گئی۔ پھر تم نے کیا کیا؟ ماچس چلا کر دیکھا، اس نے کہا۔ پھر میں چھوٹے ٹھاکر کو جگانے چلا گیا۔ اس نے وہاں جا کر لاش دیکھی تھی؟ جی ہاں، اس نے جواب دیا۔ وہ لالٹین جلا لایا اور ہم دونوں نے لاش دیکھی۔ ٹھاکر نے کیا کہا تھا؟ اس نے حیران ہو کر کہا تھا، ارے اس بدبخت کو کس نے مار ڈالا؟ پھر اس نے گالی دے کر کہا تھا کہ یہ ہر کسی کو دھوکے دیتی پھرتی تھی۔ چھوٹے ٹھاکر نے اس بدماش مزارے کا نام لیا اور کہا تھا کہ یہ اس کی کارستانی ہوگی۔ میں نے اس شخص پر بہت جرح کی مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اسے میں نے مشتبہ کی فہرست میں شامل کر لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ پہلی ہی پوچھ گچھ میں مجھے سراغ مل جاتا۔ اس مزارے کے گھر سے کلہاڑی برآمد ہوئی تھی،
मैंने उसे अपने हेड कांस्टेबल के साथ ये कहकर भेज दिया कि उसकी जूती ले आए। जाए वारदात पर पौधों के पत्तों पर जो खुरे मिले थे वो नंगे पाँव के नहीं, जूती के थे। बड़े ठाकुर के मुतालिक तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने बदमाश मजारे से पूछा। शैतान है, उसने जवाब दिया। औरत के मामले में राक्षस है। उसकी बीवी मर चुकी है। मकतूला ने कभी उसका जिक्र नहीं किया था? नहीं, उसने जवाब दिया। वो शहर में रहता है। मकतूला शहर जाया करती थी, हो सकता है उसके घर जाती हो। मेरे दिमाग में तफ्तीश एक और रुख बदलने लगी। मुझे बड़ा ठाकुर कत्ल में मुलव्विस होता नजर आने लगा। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि उसने मकतूला जैसी शक्ल सूरत और उम्र की लड़की को नज़रअंदाज किया होगा। हो सकता है मकतूला ने उसकी रकम हजम करके उसे धोखा देने और उसके जाल से बचने की कोशिश की हो, और ठाकुर ने उसे अपने घर में कत्ल करके या करा के लाश यहाँ फेंक दी हो। मगर सोचने वाली बात यह थी कि लाश उसने अपने बागीचे में क्यों फिकवाई। दूसरी सूरत ये थी कि छोटे ठाकुर ने मकतूला के पीछे अपने घर में फसाद पैदा कर रखा हो। उसकी बीवी तो यूं ही सी थी। उसके घर की नाचाकी की इतला बड़े ठाकुर को मिल गई हो और उसने अपने बेटे को बुरा भला कहा हो, जिसका कुछ असर न देखकर उसने मकतूला को रास्ते से हटाने के लिए उसे कत्ल करा दिया हो। यहाँ फिर सवाल पैदा हुआ कि लाश अपने ही बागीचे में क्यों फेंकी गई। मुझे इस पर भी गौर करना था कि बड़े ठाकुर ने मुझ पर जोर दिया था कि मैं तफ्तीश ना करूं और केस गोल कर दूं। उसके इस मशवरे या मुतालबे में इन गरीब लोगों की नफरत भी पाई जाती थी और शक भी कि कत्ल की वारदात उसी ने कराई है। मेरे लिए ज़रूरी हो गया था कि बड़े ठाकुर को भी मुश्तबे करार देकर उसे थाने ले चलूं और उसके घर की तलाशी लूं। फिर मज़ारों से ये मालूम करूं कि रात कौन सा मज़ारा या नौकर बड़े ठाकुर के घर गया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि दिन का पहला पहर था। मैंने कांस्टेबल को अपने घर भेजकर अपना खाना मंगवाया था। बागीचे में सब हिंदू थे। मैं उनका खाना नहीं खा सकता था। मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि कत्ल की वारदात कहाँ हुई और कातिल कौन है। मैंने ये तय कर लिया था कि बड़े ठाकुर के शहर वाले घर की तलाशी भी लूंगा और बाप बेटे को रगड़ूंगा। इतने में खोजी वापस आ गया। थकन से उसका चेहरा जर्द हो गया था। अधेड़ उम्र आदमी था। वो मेरे सामने बिछी हुई चारपाई पर तकरीबन गिर पड़ा। खुरा उठाना आसान काम नहीं होता। जिस्म की निस्बत दिमाग पर और आंखों पर ज्यादा जोर पड़ता है। हार गए लाला, मैंने कहा। उसने उन दो आदमियों की तरफ देखा, फिर मुझे देखा। मैं समझ गया। मैंने दोनों मज़ारों को वहां से उठा दिया। आपको एक और रिपोर्ट नहीं मिली? खोजी ने पूछा। नहीं तो, मैंने चौंक कर कहा। कोई और मारा गया? या तो कोई और मारा गया है या मैंने इस कत्ल का मौका वारदात मालूम कर लिया है, उसने कहा। मैंने खुरा उठाया तो नाले के किनारे जा पहुंचा। वहां एक खुश्क नाला था। खेतों की मींडों पर खुरा बहुत ही मुश्किल से ढूंढा। देखने सारा दिन गुजर गया। 20-20 कदम तो कोई खुरा मिलता ही नहीं। कई तरफ भटक भटक कर खुरा मिला और नाले में उतर गया। पार किया तो खुरा खाली खेतों में से होता कब्रिस्तान में जा पहुंचा। आदमी एक नहीं दो हैं। जहां तक खुरे ने पहुंचाया वहां कब्रिस्तान में रहने वाला एक मलंग बैठा हुआ था। उसने कहा कि सुबह से पहरे पर बैठा हूं, थाने से कोई नहीं आया। मेरा एक कांस्टेबल खोजी के साथ था। उसने मुझे इन अल्फाज में रिपोर्ट दी। कब्रिस्तान के साथ एक नशेब में बहुत सा खून पड़ा है। उससे कुछ दूर एक जूती पड़ी है। रास्ते में एक जगह चादर नुमा दुपट्टा पड़ा है जो खून से लिथड़ा हुआ है। जूती और दुपट्टे को हमने वहीं रहने दिया है। उनके इर्द गिर्द ढेले और पत्थर रख कर आए हैं। मलंग ने बताया कि उसने सूरज निकलने के बाद ये खून देखा था। उसे शक हो गया था कि ये किसी इंसान का खून है। मलंग ने यह भी बताया कि उसने रात को एक चीख सुनी थी, लेकिन वो बाहर नहीं निकला था। दूसरे दिन खून देखकर वो थाने चला गया। हम तो यहाँ थे। वो थाने में किसी कांस्टेबल को बता आया और खून की रखवाली पर बैठ गया। वो अभी तक आपके इंतजार में बैठा है। ये मकतूला का ही खून हो सकता था खोजी, और ये कांस्टेबल खुरा देखते वहां तक पहुंचे थे। जूती और दुपट्टा शहादत देते थे कि मकतूला को वहीं कत्ल किया गया जहां खून है। अगर ये रिपोर्ट मुझे जल्दी मिल जाती तो मैं फौरन वहां पहुंचता। बाद में पता चला कि कब्रिस्तान के मलंग ने थाने में जाकर इतला दी थी, लेकिन वहां कोई जिम्मेदार आदमी नहीं था। मेरा एएसआई किसी केस की गवाही देने बाहर गया हुआ था। हेड कांस्टेबल मेरे साथ था। पीछे जो रह गए थे उन्हें कब्रिस्तान में खून की रिपोर्ट मिली तो उसे अहमियत ना दी। उन्होंने मुझे बागीचे में इतला देने की बजाय मेरी वापसी का इंतजार बेहतर समझा। इत्तफाक से मुझे रिपोर्ट मिल गई। मैं फौरन कब्रिस्तान पहुंचने के लिए उठ खड़ा हुआ। मैंने कांस्टेबलों को बुलाकर थाने चलने को कहा। हेड कांस्टेबल को अपने साथ रखा। कांस्टेबलों के साथ जिन्हें थाने चलने को कहा उनमें बड़ा ठाकुर और उसका बेटा था। बदमाश मज़ारा और वो मज़ारा भी था जिसने लाश देखी थी। मैंने कांस्टेबलों को सख्ती से हिदायत दी कि बड़े ठाकुर को अपने घर 1 मिनट के लिए भी जाने न दिया जाए। वह बहुत सटपटाया। उसने मिन्नत समाजत की और रिश्वत भी पेश की। मुझे आखिर धमकी देनी पड़ी कि वो थाने न गया तो मैं हथकड़ी लगा कर ले जाऊंगा।
قبرستان قصبے کے ساتھ تھا۔ باغیچے اور قبرستان میں یہ فرق تھا کہ قبرستان جنوب میں اور باغیچہ مغرب میں تھا۔ میں قبرستان میں کھوجی اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ اس راستے سے گیا جس راستے یہ دونوں کھرے دیکھے گئے تھے۔ کھوجی نے جگہ جگہ نشان لگا رکھے تھے، وہاں مجرموں کے کھرے تھے۔ خشک نالے میں ریتیلی مٹی تھی، وہاں کھرے زیادہ صاف تھے۔ ان میں سے ایک کھرا اس کھرے کے ساتھ ملتا تھا جو بینگنوں کے کیارے میں لاش کے قریب دیکھا گیا تھا۔ راستے کے کھرے بتاتے تھے کہ یہ 2 آدمی ہیں۔ نالے میں جہاں ریتیلی مٹی تھی وہاں کھرے ایک جگہ گڑمڑ تھے، تھوڑا آگے جا کر دائیں بائیں ہو گئے تھے۔ کچھ سمجھ آئی دروگا جی؟ کھوجی نے پوچھا اور کہا، یہ یہاں ایک آدمی نے لاش اپنے کندھوں سے اتار کر دوسرے آدمی کے کندھوں یا پیٹھ پر رکھ دی ہے۔ آگے دیکھیں۔ اس نے پاؤں کے 2 نشان دکھا کر کہا، یہاں لاش اس آدمی نے اٹھا رکھی ہے، دوسرے آدمی پر کوئی وزن نہیں۔ یہ کھوجیوں کا کمال ہوتا ہے کہ کھرا دیکھ کر بتا دیتے ہیں کہ اس آدمی نے وزن اٹھا رکھا ہے یا نہیں۔ بعض تجربہ کار کھوجی وزن کا اندازہ بھی بتا دیا کرتے ہیں۔ نالے کے دوسرے کنارے پر چڑھے تو دوپٹہ پڑا تھا۔ یہ عام راستہ نہیں تھا، مجرموں نے فاصلہ کم کرنے کے لیے اصل راستہ چھوڑ دیا تھا۔ میں نے دوپٹہ اٹھا کر دیکھا، اس پر بے شمار خون خشک ہو گیا تھا۔ ایک جگہ سے دوپٹہ کٹا ہوا تھا، یہ حصہ سر پر تھا، کلہاڑی اس جگہ لگی تھی۔ یہ بلا شک و شبہ مقتولہ کا دوپٹہ تھا۔ قبرستان میں گئے تو کھوجی مجھے ایک نشیب میں لے گیا۔ یہ ایک وسیع نشیب تھا، برسات میں قبرستان کا پانی اس نشیب میں گرتا تھا۔ نشیب کے اس طرف کے 2 کنارے جو قبرستان کی طرف تھے دیوار کی طرح عمودی تھے۔ کسی زمانے میں یہ نشیب بھی جسے آپ قدرتی تالاب بھی کہہ سکتے ہیں قبرستان کا حصہ تھا۔ برسات کا پانی اس کے کنارے بہاتا رہا اور یہ وسیع ہوتا رہا۔ اس کے ایک عمودی کنارے کے وسط میں انسانی ڈھانچے نظر آئے۔ یہ بہت ہی پرانی قبریں تھیں جو صدیوں کی بارشوں سے ننگی ہو گئی تھیں۔ میں نے ایک قطار میں ایسے 5-6 ڈھانچے دیکھے۔ کھوپڑیاں دیوار میں پھنسی ہوئی تھیں، باقی ڈھانچوں میں سے کچھ ہڈیاں نیچے گر پڑی تھیں۔ منظر ڈراؤنا تھا اور جذباتی بھی۔ معلوم نہیں یہ کون تھے اور کیسے تھے جن کی ہڈیاں ننگی ہو گئی تھیں اور گر بھی رہی تھیں۔ زندگی میں یہ زمین پر تکبر سے سر اونچا کر کے چلتے پھرتے ہوں گے، اپنے سے کمتر انسان کو انسان ہی نہیں سمجھتے ہوں گے، اس غلط فہمی میں مبتلا ہوں گے کہ ہم جیسا کوئی دوسرا پیدا ہی نہیں ہوا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ان کی اصلیت یہ ہے کہ مٹی کے ساتھ مل کر مٹی ہو جائیں گی اور ان کی ہڈیاں الگ الگ ہو کر بہہ جائیں گی۔ میں نے ان کی کھوپڑیوں اور ڈھانچوں کو دیکھا۔ انہیں زمین نے جکڑ رکھا تھا، آنکھوں کے سوراخوں اور منہ میں مٹی بھری ہوئی تھی۔ پسلیوں کے جس پنجرے میں اچھی بری خواہشوں اور اچھے برے ارادوں سے بھرا ہوا دل ہوا کرتا تھا، وہاں بھی مٹی بھری ہوئی تھی۔ ان میں کوئی پنجر کسی عورت کا ہوگا جسے اپنے حسن پر ناز ہوگا، کوئی کسی مرد کا ہوگا جسے اپنی مردانگی اور دولت پر فخر ہوگا، مگر سب حشرات الارض کی خوراک بن گئے اور اب ان کے پنجر عبرت کا سامان بنے ہوئے تھے۔ مگر ہم میں سے کوئی بھی عبرت حاصل نہیں کرتا، ہم میں سے کوئی بھی یہ تسلیم نہیں کرتا کہ ایک روز اس کی بھی ہڈیوں کا پنجر زمین کی گرفت میں ہوگا۔ جھوٹ بولنے والے منہ میں مٹی بھری ہوئی ہوگی، کھوپڑی خالی ہوگی، گناہوں کے خیالوں کی جگہ مٹی بھری ہوئی ہوگی۔ اگر ہم سب اپنا انجام اپنے سامنے رکھیں تو ہم سب کسی واز کے بغیر پیار اور محبت، نیکی اور عبادت کے پتلے بن جائیں۔ میں انسان کی اصلیت دیکھ رہا تھا، وہ جہاں سے آیا تھا اسے وہیں پڑا دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ میں تھانے دار ہوں۔ میں ان سوچوں سے نکل آیا اور اپنے انجام کو ذہن سے اتار کر تھانے دار اور دروغہ حضور بن گیا۔ مجھے خون دکھایا جا رہا تھا۔ یہ خون نشیب کی دیوار سے 3-4 گز دور تھا، اس سے 1.5-2 گز اوپر ایک انسانی ڈھانچہ مٹی کی دیوار میں پھنسا ہوا تھا، وہاں سے کھدی ہوئی مٹی نیچے آئی ہوئی تھی۔ پنجر کے نیچے جگہ ڈھلانی تھی۔ میں نے دیکھا کہ اس پنجر کے ساتھ کھوپڑی نہیں ہے، جہاں کھوپڑی ہونی چاہیے تھی وہاں صاف نظر آ رہا تھا کہ جگہ کھودی گئی ہے۔ مجھے یہ سمجھنے میں بھی دشواری نہ ہوئی کہ یہاں سے کھوپڑی نکالی گئی ہے، باقی جو پنجر تھے ان کی کھوپڑیاں ان کے ساتھ تھی۔ قبرستان کے ملنگ نے یہ عقل مندی کی تھی کہ وہاں خون دیکھ کر اپنے ایک ساتھی کا پہرا لگا دیا اور خود تھانے چلا گیا تھا۔ واپس آ کر وہ خود پہرے پر بیٹھ گیا تھا۔ اس سے یہ فائدہ ہوا کہ کھرے محفوظ رہے تھے۔ میں نے خون کے ارد گرد زمین دیکھنا شروع کیا تو مجھے ایک دو ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کے ٹکڑے نظر آئے۔ میں نے مقتولہ کے بازو سے جو چوڑیاں توڑ کر جیب میں رکھی تھیں ان کے ساتھ ملائے، وہ ایک جیسے تھے، وہی قسم، وہی رنگ۔ چند قدم دور جوتی کا ایک پاؤں پڑا تھا، وہ اٹھایا، یہ مقتولہ کا تھا۔ دوسرے پاؤں کی جوتی میرے پاس تھی۔ خون میں مجھے 3-4 لمبے بال مل گئے، یہ زنانہ بال تھے۔ وہاں 2 آدمیوں کے کھرے تھے، مقتولہ کے تڑپنے کے نشان بھی تھے۔ واردات پر اسرار ہو گئی۔ مجھے کچھ سوال پریشان کرنے لگے۔ مقتولہ یہاں کس طرح آئی، کیوں آئی، کیا اسے لایا گیا تھا، کس نیت سے لایا گیا تھا؟
مجھے ابھی پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے معلوم نہیں تھا کہ قتل سے پہلے مقتولہ کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ میں اس پنجر کی کھوپڑی کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا جو خون کے اوپر کنارے کے وسط میں زمین سے پیوست تھی۔ وہاں سے کھوپڑی نکالی گئی تھی اور کھدائی کی مٹی بتا رہی تھی کہ 1 دن سے زیادہ پرانی نہیں۔ میں نے ذہن پر زور دیا تو مجھے یاد آیا کہ مقتولہ کے ناخنوں میں مٹی پھنسی ہوئی دیکھی تھی، تو کیا یہ کھوپڑی مقتولہ نے نکالی تھی؟ اس خیال سے مجھے یہ خیال آیا کہ مقتولہ اپنے خامد کی بیماری سے پریشان تھی۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ اس نے کئی جگہوں سے علاج کرایا تھا۔ یہ ممکن تھا کہ کسی کے بتانے پر وہ کوئی ٹونا کرنے کے لیے یہاں سے کھوپڑی نکالنے آئی ہو اور کسی مسلمان نے اسے دیکھ لیا ہو، اسے قتل کر دیا ہو۔ مگر پیچیدگی یہ تھی کہ لاش ٹھاکر کے باغیچے میں کیوں پھینکی گئی؟ اگر کسی مسلمان نے جوش میں آ کر اور مقتولہ کو ہندو سمجھ کر قتل کر دیا ہوتا تو لاش یہیں پڑی رہنے دیتا۔ مجھے ملنگ کا خیال آیا جس نے خون دیکھا تھا۔ اس سے میں نے بہت کچھ پوچھا۔ اس نے بتایا کہ رات اس نے ایک چیخ سنی تھی۔ اس وقت وہ چرس کے نشے میں تھا۔ صبح وہ نشیب کے وسط میں جو تھوڑا سا پانی جمع تھا وہاں ہاتھ منہ دھونے آیا تو اسے خون نظر آیا۔ اسے رات کی چیخ یاد آئی۔ اس نے شک کیا کہ رات یہاں کوئی قتل ہوا ہے۔ وہ تھانے چلا گیا۔ ملنگ قبرستان میں کوٹری میں رہتا تھا جو موقع واردات سے تقریباً 50 قدم دور تھی۔ یہ وہ واردات تھی جو تھانے داروں اور سراغ رسانوں کو بھول بھلائیوں میں پھینک دیتی ہے۔ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں ملتا، زمین بھی خاموش ہو جاتی ہے۔ مجھے ٹھاکر اور اس کا بیٹا بے گناہ نظر آنے لگے۔ وہ مقتولہ کو یہاں لا کر کیوں قتل کرتے؟ مجھے کوئی جواز نہیں مل رہا تھا۔ یہ 2 آدمی کوئی اور تھے جن کے وہاں کھرے نظر آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا فوجی غائب تھا، معلوم نہیں کہاں چلا گیا تھا۔ بہت دیر بعد نشیب کی دوسری طرف سے جہاں ڈھلان تھی تیزی سے اترتا آ رہا تھا، وہاں سے اس نے مجھے اشارے سے بلایا۔ میں گیا۔ اس نے مجھے 3 کھرے دکھائے۔ مقتولہ 2 آدمیوں کے ساتھ ادھر سے آئی تھی، اس نے کہا۔ میں قبرستان میں تھوڑی دور تک دیکھ آیا ہوں، ان تینوں کے آنے کی سمت معلوم ہو گئی ہے۔ میں نے آگے جا کر دیکھا، اگر کھوجی نے سراغ پا لیا تھا تو مقتولہ باغیچے کی طرف سے نہیں دوسری طرف سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے۔ کیا یہ تینوں کھوپڑی نکالنے آئے تھے؟ میں سوچ کر سٹ پٹا اٹھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ کھوپڑی ایک رات پہلے کسی اور نے نکالی ہو اور مقتولہ کو یہ 2 آدمی بری نیت سے یہاں لائے ہوں اور بعد میں اسے قتل کر دیا ہو۔ مگر پھر اسی سوال نے میرا راستہ روک لیا کہ لاش اٹھا کر باغیچے میں کیوں پھینکی گئی۔ اس سوال کا یہ جواب میرے ذہن میں آیا کہ یہ 2 آدمی آدھی مجرم ہوں گے۔ انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ٹھاکر کے باغیچے کی عورت ہے، چنانچہ انہوں نے پولیس کو گمراہ کرنے کے لیے لاش اٹھائی اور باغیچے میں جا پھینکی۔ مگر مجھے اپنی اس دلیل میں کوئی جان نظر نہیں آئی تھی۔ میں قبرستان میں کھڑا تھا، کھوجی مجھے کھرے دکھا رہا تھا۔ میرے ہیڈ کانسٹیبل نے سر سے ایک طرف اشارہ کر کے مجھے کہا، وہ آدمی جو دور کھڑا ہے اسے ذرا غور سے دیکھیں۔ میں نے اس کی طرف ایسے انداز سے دیکھا جیسے خاص طور پر اسی کو نہ دیکھا ہو۔ میں نے ادھر سے منہ پھیر کر ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا، کیا ہے اس آدمی میں؟ یہ مجھے دوسرے تماشائیوں سے مختلف لگتا ہے، ہیڈ کانسٹیبل نے جواب دیا۔ ہم نیچے گہرائی میں تھے تو میں نے اسے دوسرے کنارے پر الگ تھلگ کھڑے دیکھا تھا۔ دوسرے تماشائی ہمارے سر پر کھڑے تھے۔ ہم جب باغیچے سے کھرے دیکھتے آ رہے تھے تو میں نے اسے دور دور اپنے ساتھ آتے دیکھا تھا۔ اس سے پہلے ہم جب باغیچے میں لاش دیکھ رہے تھے تو بھی میں نے اسے دور کھڑے دیکھا۔ مجھے یہ بھی یاد آتا ہے کہ ہم جب صبح تھانے سے نکلے تھے تو یہ آدمی تھانے کے احاطے سے باہر کھڑا تھا۔ ہم احاطے سے نکلے تو یہ پرے چلا گیا تھا۔ یہ صبح سے ہمیں دیکھ رہا ہے، رہتا دور دور ہے۔ کھوجی سن رہا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اس آدمی کو دیکھ کر بولا، میں جب باغیچے سے کھرا اٹھا کر اس طرف آیا تھا تو میں نے بھی اس آدمی کو دیکھا تھا، دور دور ہماری رفتار سے چلتا آ رہا تھا۔ میں کانسٹیبل کے ساتھ جب واپس آپ کو ساتھ لانے گیا تو بھی اسے دور دور باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے مجھ پر کوئی عجیب و غریب انکشاف نہیں کیا تھا۔ یہ عام طور پر ہوتا ہے کہ قتل یا ڈاکے کی جائے واردات پر جب پولیس جاتی ہے تو تماشائی جمع ہو جاتے ہیں۔ مجرم بھی بعض اوقات تماشائیوں میں شامل ہو کر دیکھنے لگتے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے اور اسے کیا سراغ ملا ہے۔ مجرم خود نہ آئے تو ان کے جاسوس آ جاتے ہیں، اس لیے میں تماشائیوں کو دور بھگا دیا کرتا تھا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو بجا طور پر شک ہوا تھا کہ یہ آدمی عام قسم کا تماشائی نہیں، اس کا ہمارے ساتھ لگے رہنا بے معنی نہیں تھا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل سے کہا کہ اسے یہاں لاؤ، وہ ہم سے کوئی 150 گز دور ہوگا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اسے اے بھائی ذرا یہاں آنا کہہ کر بلایا۔ اس نے دائیں بائیں اور پیچھے دیکھا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے بلند آواز سے کہا، میں تمہیں بلا رہا ہوں، بھاگ کے آؤ۔ اس نے پیٹھ ہماری طرف کر لی اور آہستہ آہستہ دوسری طرف چل پڑا۔ ہیڈ کانسٹیبل میرے کہنے پر اس کے پیچھے گیا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور تیز چل پڑا۔ میں نے کہا، پکڑ لاؤ اسے۔ ہیڈ کانسٹیبل دوڑ پڑا۔ اس آدمی نے پیچھے دیکھا اور وہ بھی دوڑ پڑا۔ میں ابھی جوان تھا، قد کی وجہ سے قدم لمبے تھے۔ میں پوری رفتار سے دوڑا۔
آگے سے 2-3 آدمی آ رہے تھے، انہیں آواز دی کہ اس آدمی کو پکڑے۔ انہوں نے اس کا راستہ روکا تو اس نے رخ بدل لیا، کم بخت قدموں کا تیز تھا، وہ جدھر دوڑا ادھر کھیت تھے۔ میں نے بھی رخ بدل لیا۔ دوڑتے دوڑتے مجھے خیال آیا کہ میں احمق تو نہیں، لوگ پولیس سے ڈرتے ہیں، بعض پر دہشت طاری ہو جاتی ہے، یہ آدمی پولیس سے دہشت زدہ ہونے والا ہو سکتا تھا، بہت بزدل ہوگا۔ میں الوؤں کی طرح اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ بات کچھ بھی نہ نکلی تو میں شرمندگی کا مقابلہ کس طرح کروں گا، مگر میری اس وقت ذہنی حالت ایسی تھی کہ میں تنکوں کے سہارے ڈھونڈ رہا تھا۔ واردات ایک معمہ معلوم ہوتی تھی جسے پراسرار کہا جاتا ہے۔ میری تفتیش کوئی معجزہ ہی کامیاب کر سکتا تھا۔ میں نے تعاقب جاری رکھا، وہ جدھر جا رہا تھا ادھر سے 2-3 دیہاتی آ رہے تھے، انہیں میں نے پکارا کہ اسے پکڑیں۔ اس آدمی نے نکل بھاگنے کی بہت کوشش کی۔ میں نے ریوالور فائر کرنے کا ارادہ کیا لیکن فائر کیا نہیں، کیونکہ مجھے یہ خیال بھی آ رہا تھا کہ یہ آدمی صرف ڈر سے بھاگ رہا ہوگا۔ گولی چلانا سنگین معاملہ ہوتا ہے۔ دیہاتیوں نے اسے روک کر پکڑ لیا۔ میں جب اس تک پہنچا تو اس کی سانسیں اس قدر اکھڑی ہوئی تھیں کہ بات نہیں کر سکتا تھا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ میں اسے ماروں پیٹوں گا۔ میں نے ایسا کوئی ارادہ نہیں کیا تھا، مجھے غصہ ضرور آیا تھا، لیکن میں بادشاہ قسم کا تھانے دار نہیں تھا۔ میں نے اسے ہنس کر کہا، بھاگنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تمہیں کھا جائیں گے۔ اس کی آنکھیں ابل کر باہر آ رہی تھیں، مجھے دیکھے جا رہا تھا، بولتا کچھ بھی نہیں تھا۔ نہ گھبراؤ یار، میں نے اس کے کندھے دباتے ہوئے کہا، آؤ میرے ساتھ، ذرا آرام کرو، ڈرتے کیوں ہو۔ میں نے اس کا بازو پکڑا اور چلا تو وہ وہیں جمع کھڑا رہا۔ میں نے اسے گھسیٹا تو وہ بیٹھ گیا، میرے منہ کی طرف اس طرح دیکھ رہا تھا کہ اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھوں کے ڈھیلے باہر آ رہے تھے۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا تو وہ مجھے بدستور دیکھتا رہا۔ یہ کوئی پاگل تو نہیں؟ ہیڈ کانسٹیبل نے کہا۔ اس کا انداز پاگلوں جیسا ہی تھا۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو بھی وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے پوچھا، کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے قصبے کی طرف سر سے ہلکا سا اشارہ کیا۔ پوچھا، مسلمان ہو؟ اس نے سر سے ہلکا سا اشارہ کیا کہ مسلمان ہوں۔ میں نے اسے اٹھنے کے لیے کہا مگر وہ مجھے دیکھتا رہا، اٹھا نہیں۔ کھوجی کو میں نے دیکھا، وہ زمین کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اس آدمی کو ساتھ لے چلو۔ کھوجی نے زمین پر اس کی جوتی کے نشان دیکھ لیے تھے جو واردات والے کھروں سے ملتے تھے۔ یہ دیسی جوتی کے نشان نہیں تھے، اس آدمی کی جوتی دیسی نہیں تھی۔ ہم اسے کچھ اٹھا کر، کچھ دھکیل کر، کچھ گھسیٹ کر لے گئے۔ قبرستان کا ملنگ 2 چارپائیاں اٹھا لایا تھا۔ چارپائیاں وہاں رکھی گئیں جہاں خون پڑا تھا۔ اس آدمی کو جہاں چارپائی پر بٹھایا گیا وہاں سے اسے خون نظر آ رہا تھا۔ وہ ادھر ٹکٹکی باندھ کر دیکھنے لگا، اسے پانی پلایا۔ وہ سر سے پاؤں تک کانپ رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی یہ حالت تھی کہ پانی پینے لگا تو مٹی کا پیالہ اس کے ہاتھوں میں چھلک رہا تھا، پانی اس کے کپڑوں پر بھی گرا۔ میں نے اس کا ڈر دور کرنے کے لیے ہنس کر کہا، اوئے تم مسلمان کے بچے ہو کہ اتنا ڈرتے ہو، حوصلہ رکھو، ہم نے تمہیں ویسے ہی بلایا تھا۔ مگر اس کا حوصلہ ٹوٹتا ہی جا رہا تھا۔ اس کا رنگ زردی سے بدل کر سفید ہو گیا اور وہ خاموش رہا۔ ہم سے ڈر گئے تھے؟ وہ خاموش رہا، اس کا سر ڈولنے لگا، چہرے پر پسینے کے قطرے پھوٹ آئے اور وہ چارپائی پر لڑک گیا۔ اس پر غشی طاری ہو گئی تھی، اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تماشائی کچھ دور کھڑے تھے۔ انہیں کہا کہ کہیں سے دودھ لے آؤ۔ ایک آدمی دوڑا گیا، اس کا گھر کہیں قریب ہوگا، دودھ کا پیالہ لے آیا۔ اتنی دیر میں اس آدمی نے آنکھیں کھول دیں، اٹھا کر اسے دودھ پلایا۔ وہ ہوش میں تو آ گیا لیکن بولتا نہیں تھا۔ میں اسے الگ لے گیا، پیار اور شفقت سے اسے بات کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی مگر بے سود۔ تم غالباً یہ چاہتے ہو کہ میں پولیس والا رویہ اختیار کروں؟ میں نے ذرا روب سے کہا، ہمارے آگے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں۔ کون ہو تم، کیا کام کرتے ہو؟ حکیم کا بھتیجا ہوں، اس نے بڑی مشکل سے جواب دیا۔ یہاں کیا کرنے آئے تھے؟ ویسے ہی۔ بھاگے کیوں تھے؟ وہ خاموش رہا۔ کھوجی نے اس کا کھرا دیکھ لیا تھا۔ میں اس آدمی کو اتنی آسانی سے چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پوچھا، اس قتل کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اس کا جسم بڑی زور سے کانپا اور وہ میرے قدموں میں گر پڑا۔ اس نے سر میرے پاؤں پر رکھ دیا، دونوں ہاتھوں سے میرے ٹخنے پکڑ لیے۔ میں نے اسے اٹھایا، وہ ہچکیاں لے رہا تھا، آنسو بہے جا رہے تھے۔ خدا کے بندے، میں نے جھجلا کر کہا، کہہ دو میرا اس قتل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور مجھے سمجھا دو کہ تم صبح سے کیوں ہمارے ساتھ ساتھ رہ رہے ہو، میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ روتا ہی رہا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر سرپوشی کی، مجھے بچا لو، میں آپ کا مسلمان بھائی ہوں۔ پھر یوں کہو کہ اس واردات کے ساتھ تمہارا گہرا تعلق ہے۔ وہ پھر بھی خاموش رہا اور اس کی حالت بھی ویسی ہی ہونے لگی جیسی غشی سے پہلے ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے موقع واردات کے متعلق جو کاغذی کارروائی کرنی تھی وہ مکمل کی، گواہ بنائے اور اس آدمی کو ساتھ لے کر میں تھانے چلا گیا۔ ٹھاکر، اس کا بیٹا اور 2 مزارے برآمدے میں بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی بڑا ٹھاکر میرے پاس دوڑا آیا، کہنے لگا، آپ نے ہمیں کیوں پابند کر لیا؟ ہم کب تک یہاں بیٹھے رہیں گے؟ جب تک مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ میں نے بے رحمی سے کہا، آرام سے بیٹھ جائیں، اور میں اپنے دفتر میں چلا گیا۔
سرکاری اسپتال قریب ہی تھا، ڈاکٹر وہیں رہتا تھا۔ میں اس آدمی کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا، اسے کمرے میں بٹھا کر ڈاکٹر کو ساری بات سنائی اور اسے بتایا کہ اس آدمی پر مجھے شک ہے کہ واردات کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے، مگر یہ بولتا نہیں ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی نبض دیکھی اور اچھی طرح معائنہ کر کے 2 گولیاں اسے کھلا دی۔ مجھے ڈاکٹر نے الگ کر کے کہا، اسے شراب پلاؤ، بول اٹھے گا۔ پھر ڈاکٹر نے مجھے مقتولہ کے پوسٹ مارٹم کے متعلق بتایا۔ اس نے پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ اس نے موت کا جو وقت بتایا وہ آدھی رات یعنی رات 12 بجے سے 1.5 یا 2 گھنٹے پہلے تھا۔ اس رپورٹ سے یہ ثابت ہو گیا کہ مقتولہ کو کسی اور نیت سے قتل کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ انتقامی قتل تھا، لیکن میں حیران اس پر تھا کہ عورت سے جب انتقام لیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ قتل سے پہلے وحشیوں اور درندوں جیسا سلوک کیا جاتا ہے۔ اس کیس میں ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ قاتل یا قاتلوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ میں اس آدمی کو تھانے لے آیا، راستے میں اس کے ساتھ دوستانہ سی باتیں کرنے کی کوشش کی، لیکن اس نے تعاون نہ کیا۔ تھانے جا کر میں نے ایک ہندو کانسٹیبل کو دیسی شراب لانے کو بھیجا۔ ڈاکٹر نے اس آدمی کو جو گولیاں دی تھی ان کا اثر نظر آنے لگا تھا، اس کے جسم کا لرزہ تھم گیا تھا۔ میرا خیال تھا کہ اسے شراب دھوکے میں پلاؤں گا، لیکن اس نے دھوکے کے بغیر ہی قبول کر لی۔ کانسٹیبل نے غلطی کی کہ بوتل لا کر میری میز پر رکھ دی۔ میرا مشتبہ بوتل کی طرف دیکھنے لگا۔ میں نے مسکرا کر پوچھا، پیو گے؟ اس نے سر ہلایا۔ میں نے گلاس اور پانی منگوایا، بوتل اور گلاس اس کے آگے کر دیے۔ میں اسے آزاد چھوڑنے کے لیے باہر نکل گیا اور بڑے ٹھاکر اس کے بیٹے سے باتیں کرنے لگا۔ نصف گھنٹہ بعد اندر گیا تو اس آدمی نے بڑی شگفتہ آواز میں مجھ سے پوچھا، آپ نہیں پئیں گے؟ نہ یار، میں نے جواب دیا، مجھے ابھی بہت کام کرنا ہے۔ اس قتل کے سلسلے میں؟ ہاں، میں نے کہا، یہ سلسلہ مجھے راتوں کو جگائے رکھے گا۔ میں آپ کا کام آسان کر دوں؟ اس نے ایسے لہجے میں کہا جس میں شراب کی مستی تھی، خوف کا اشارہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ شاید اس مقدار سے زیادہ پی گیا تھا جس کا وہ عادی تھا۔ اس نے کہا، اگر میں آپ کا مسئلہ حل کر دوں تو مجھے کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا لگایا جو یہ ظاہر کرتا تھا کہ اسے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا۔ اتنا انعام ملے گا جو ساری عمر یاد رکھو گے، میں نے جواب دیا۔ ساری عمر؟ اس نے جھومتے ہوئے کہا، عمر قید؟ آپ کا مطلب سمجھ گیا ہوں، آپ مجھے سزائے موت کی بجائے عمر قید دلائیں گے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے عمر قید بھی نہ ملے۔ بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کہا، تم جانتے ہو سلطانی گواہ کیا ہوتا ہے؟ جانتا ہوں، اس نے کہا، وعدہ ہوا۔ پکا وعدہ؟ میں نے کہا، تم میری مدد کرو گے تو کیا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا؟ تمہارا مسلمان بھائی ہوں، مرنے والی کمبخت ہندو تھی، بے فکر رہو۔ اس کا انداز بدمست شرابیوں کا سا تھا، ہنستا تھا اور کہے بھی لگاتا تھا۔ شراب میرا کام کر گئی تھی، مگر مجھے یہ غم لگ گیا کہ نشہ اتر جانے کے بعد یہ آدمی یہ نہ کہہ دے کہ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ وہ نشے کی حالت میں جو کچھ کہے وہ محض بے بنیاد ہو، تاہم اسے میں نے بولنے کا موقع دیا۔ حکیم کو پکڑ لو، اس نے جھوم کر کہا، وہاں سے ایک کھوپڑی ملے گی، کلہاڑی بھی وہیں ہے۔ اس نے حکیم کا جو ٹھکانہ بتایا وہ قصبے سے ذرا الگ ایک مکان تھا، درمیان میں چند ایک کھیت تھے۔ ابھی جاؤ، اس نے کہا، اسے اگر پتہ چل گیا کہ میں تھانے میں ہوں تو وہ بھاگ جائے گا۔ مجھے اسی نے کہا تھا کہ پولیس پر نظر رکھو، اگر خطرہ ہو تو فوراً اطلاع دو، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا، میری جگہ تم لوگ وہاں پہنچو۔ اس شخص سے میں نے اور جو کچھ پوچھا اور اس نے جو کچھ بتایا اور نشے کی حالت میں اس نے جو دلچسپ حرکتیں کی وہ بڑی طویل تفصیلات ہیں۔ میں آپ کو صرف کام کی باتیں سنا رہا ہوں۔ اس کی نشاندہی بڑی قیمتی تھی۔ حکیم کے گھر پر چھاپا مارنا تھا۔ میں نے اس آدمی کو ساتھ لے جانا چاہا، اسے اٹھایا، لیکن وہ اچھی طرح چل بھی نہیں سکتا تھا۔ نشے کی حالت میں اسے ساتھ لے جانا مناسب بھی نہیں تھا۔ ہو سکتا تھا کہ نشاندہی غلط ہو، لیکن مجھے چھاپا مارنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ میں نے نشاندہی کی تصدیق کے لیے اس آدمی سے پوچھا، اس حکیم کا مقتولہ کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ وہ اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے آیا کرتی تھی، اس نے جواب دیا۔ نسخہ حکیم دیتا تھا، دوائی میرے ہاتھ کی بنی ہوتی تھی۔ میں نے 6 کانسٹیبل ساتھ لیے حکیم کے اس آدمی کو تھانے میں رہنے دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل کو اس کے پاس چھوڑا اور میں نے جا کر حکیم کے مکان کو محاصرے میں لے لیا۔ میں نے بڑے ٹھاکر اور بدماش مزارے کو بھی برآمدگی کی گواہی کے لیے ساتھ لے لیا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو حکیم نے دروازہ کھولا۔ میں نے اپنا تعارف کرائے بغیر اسے اندر کو دھکیلا اور میں اندر چلا گیا۔ میرے ساتھ ایک کانسٹیبل تھا، باقی 5 مکان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ مکان آبادی سے الگ تھلگ تھا۔ میں نے ٹھاکر اور مزارے کو بھی اندر بلا لیا۔ جناب حکیم صاحب، میں نے حکیم سے نرم لہجے میں کہا، میں یہاں تک جو پہنچ گیا ہوں اس سے آپ سمجھ لیں کہ میں کسی شک میں نہیں آیا، پورے یقین کے ساتھ آیا ہوں۔ اگر آپ حکم دیں تو میں مکان کی تلاشی لے لیتا ہوں۔ کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ قبرستان سے نکالی ہوئی کھوپڑی اور وہ کلہاڑی جس سے آپ نے ایک عورت کو قتل کیا خود ہی نکال دیں؟ اگر میں نے تلاشی لے کر یہ چیزیں برآمد کی تو آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تلاشی سے آپ کے کچھ اور جرائم بھی بے نقاب ہو جائیں۔ اس نے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے منہ سے بات نکل نہیں رہی تھی۔ اسے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کہے اور کس طرح کہے۔
میں نے اسے کہا جناب کا ساتھی میرے تھانے میں ہے اور اقبال جرم کر چکا ہے، ہم آپ کو زحمت نہیں دیں گے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رازداری سے کہا قتل کے لیے کوئی عادی قاتل ساتھ رکھنا تھا، اتنا کچا آدمی خون ہضم نہیں کر سکتا۔ اس کا سر جھک گیا، اس نے سر اٹھایا اور زیر لب کہا آؤ۔ وہ ساتھ والے کمرے میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں لالٹین تھی۔ اس کمرے کی بدبو نے مجھے چکرا دیا۔ کمرہ فراق تھا، چھت جالوں سے اٹی ہوئی تھی۔ کمرے میں کنستر، چھوٹے موٹے مرتبان، گتھیاں، تھیلیاں بکھری ہوئی تھیں، ان سب میں جڑی بوٹیاں وغیرہ تھی۔ کمرے میں دھواں تھا، ایک کونے میں انگیٹھی میں کوئلے چل رہے تھے، ان پر ایک کنستر رکھا تھا جو اوپر سے بند تھا، اس کے اوپر سے ٹین کا ایک پائپ ایک طرف کو نکلا ہوا تھا، اس کا دوسرا سرا باریک تھا جس میں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، یہ پائپ پانی میں سے گزارا کیا تھا۔ حکیم مجھے ذرا پرے لے گیا اور دھیمی آواز میں کہنے لگا معاملہ آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ اس پر پردہ ڈال سکتے ہیں، قتل ہونے والی کا آگے پیچھے کوئی نہیں جو کیس اٹھائے گا۔ میں آپ کو ایسی دوائی دوں گا جس سے آپ 200 سال زندہ رہیں گے اور ہمیشہ جوان رہیں گے۔ 1 درجن بیویاں گھر میں رکھیں، آپ کی جوانی میں فرق نہیں آئے گا۔ میں یہ دوائی صرف اپنے لیے اور راجوں مہاراجوں کے لیے بنا رہا ہوں۔ 200 سال زندہ رہوں گا؟ میں نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس نے کہا نہ حکیم صاحب، میں نے شگفتہ لہجے میں کہا اتنی لمبی عمر قید مجھے منظور نہیں، آپ مجھے ذرا جلدی فارغ کر دیں۔ کچھ نقد پیش کروں؟ اس نے کہا جو آپ کہیں گے مجھے منظور ہوگا، اگر آپ مجھے 3 چیزیں پیش کر دیں تو میں آپ کا مشکور ہوں گا۔ میں نے کہا فرمائیے۔ اس نے خوش ہو کر کہا ابھی حاضر کرتا ہوں۔ ایک کلہاڑی جس سے مقتولہ کو قتل کیا گیا، میں نے کہا ایک کھوپڑی جو قبرستان سے نکالی گئی ہے، تیسری چیز آپ کا اقبالی بیان ہے، جو آپ دے دیں تو آپ کا مشکور ہوں گا، ورنہ مجھے اس کی ضرورت میں آپ کے جرم کی شہادت مل گئی ہے۔ اس نے کچھ اور پسو پیش کی تو میں نے 2 اور کانسٹیبل اندر بلا لیے، انہیں کہا کہ سارے مکان کی تلاشی لیں۔ حکیم ادھیڑ عمر مسلمان تھا، وہ ہمیں اندر جانے سے روکتا تھا، کہتا تھا اندر مستورات ہیں۔ میں نے مستورات کو بھی دیکھا، ایک کو میں اس کی بیوی اور دوسری کو اس کی بیٹی سمجھا، لیکن اس نے بتایا کہ دونوں اس کی بیویاں ہیں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے۔ اس نے کلہاڑی خود ہی نکال دی، پھر اس نے آگ پر رکھے ہوئے کنستر کا ڈھکنا کھولا۔ رکی ہوئی بھاپ بادل کی طرح اوپر کو اٹھی اور کمرے میں ایسی بدبو پھیل گئی کہ ہم سب ناکوں پر رومال نہ رکھ لیتے تو شاید بے ہوش ہو جاتے۔ کنستر میں سے اس نے کھوپڑی نکال کر باہر رکھ دی۔ کنستر میں اس نے نہ جانے اور کیا کچھ ڈال رکھا تھا۔ میں نے اس حکیم کی شہرت سن رکھی تھی، دوائیوں کے علاوہ تعویذوں اور ٹونے ٹوٹکوں سے بھی علاج کرتا تھا۔ مکان کی تلاشی لے کر میں نے مشیر نامہ تیار کیا تھا، ٹھاکر اور مزارے کی گواہی ڈال کر انگوٹھے لگوائے اور حکیم کو تھانے لے گیا۔ اپنے دفتر میں داخل ہوا تو حکیم بھی اندر لے گیا۔ اس کا شاگرد ہیڈ کانسٹیبل کو قتل کی کہانی سنا رہا تھا اور نشے میں کہے لگا رہا تھا۔ حکیم کو دیکھ کر اس نے کہا آؤ آؤ یہ لو گلاس پیو اور موج کرو۔ حکیم نے جو گالیاں بکیں وہ اگر میں ساری لکھوں تو 2 صفوں میں آئیں گی۔ میں اگر اسے پکڑ نہ لیتا تو وہ اپنے بھتیجے پر ٹوٹ پڑتا۔ کھوپڑی کانسٹیبل نے اٹھا رکھی تھی جو اس نے میری میز پر رکھ دی۔ حکیم کا بھتیجا اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس نے کھوپڑی کی طرف دیکھا تو اس کا نشہ ختم ہو گیا، اس کے چہرے پر وہی خوف آ گیا جو اس وقت اس پر طاری تھا جب اسے کھیتوں میں پکڑا گیا تھا۔ اس کا جسم کانپنے لگا، میں اسے دیکھتا رہا۔ اس نے مجھے دیکھا اور کہا یہ میرے آگے سے اٹھا لو، خدا کے لیے اٹھا لو۔ میں نے کھوپڑی وہاں سے اٹھوا دی۔ یہ خوف زدگی کی انتہا تھی، اتنے زیادہ نشے میں بھی وہ خوف زدہ ہو گیا تھا۔ انسانی کھوپڑی کو دیکھ کر کسی انسان کا دل ٹھکانے نہیں رہتا۔ میں نے بھی جب قبرستان میں ہڈیوں کے پنجر دیکھے تھے تو مجھ پر عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ میں نے حکیم سے کہا آپ اگر پینا چاہیں تو پی لیں اور گھبرائیں نہیں۔ حکیم نے گلاس بھی نہ مانگا، بوتل اٹھائی اور منہ سے لگا لی۔ میں نے اسے زیادہ نہ پینے دی، اسے تفتیش کے کمرے میں لے کے اور کہا میں ایک اور بوتل منگوا لوں گا، پہلے کام کی باتیں کر لیں۔ میں اس کا بیان ہوش میں لینا چاہتا تھا۔ اس نے اقبال جرم کرنے سے پہلے مجھے ذرا پریشان کیا، لیکن میری استادی کے آگے وہ زیادہ قائم نہ رہ سکا۔ اس نے یہ تسلیم نہیں کیا کہ اس کا کاروبار فراڈ ہے۔ وہ کہتا تھا کھوپڑی سے جو دوائی بنا رہا تھا وہ آب حیات کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کے کہنے کے مطابق اس دوائی میں صرف اشیاء شامل نہیں تھی بلکہ اس میں ایک ٹونا بھی شامل تھا۔ ٹونا یہ تھا کہ کھوپڑی زمین سے یعنی قبر سے عورت نکالے، اس عورت پر 40 روز ایک عمل پڑھ کر پھونکا جائے، 41ویں رات یہ عورت کھوپڑی نکالے، اس کھوپڑی کو اسی عورت کے خون سے دھویا جائے لیکن خون عورت کے سر سے نکلے۔ آپ میں سے جو سامعین ٹونے ٹوٹکوں سے واقف نہیں حیران ہوں گے کہ کوئی ایسا ٹونا بھی ہو سکتا ہے جو اس حکیم نے کیا تھا۔ انسان جتنے پسماندہ ہوتے ہیں اتنے ہی زیادہ اس قسم کے خرافات پر یقین رکھتے ہیں۔ ہندو عجیب و غریب ٹونے کرتے ہیں، ان کو دیکھا دیکھی مسلمان بھی ان کے قائل ہو گئے۔ چنانچہ پاکستان کے دور دراز دیہات میں اب بھی عجیب و غریب بلکہ بھیانک ٹونوں کا رواج ہے۔
فریب کار عمل اور پیر وغیرہ خدا کے بعد کا درجہ حاصل کیے ہوئے ہیں۔ اس حکیم نے مجھے اپنا ٹونا سنایا تو میں حیران نہیں ہوا، میں تو اس سے زیادہ خوفناک ٹونے ٹوٹکے دیکھ چکا تھا۔ اس نے بتایا کہ مقتولہ اپنے خاوند کے علاج کے لیے اس کے پاس آنے لگی، اپنے خاوند کو بھی ساتھ لائی تھی۔ حکیم نے اس کا علاج شروع کر دیا۔ مقتولہ کے متعلق اس نے بتایا کہ اپنے خاوند کے لیے روتی تھی، کہتی تھی کہ اس کی صحت کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ حکیم نے اعتراف کیا کہ اس عورت پر اس کی نظر خراب ہو گئی تھی، لیکن وہ اسے پوری طرح اپنے اثر و کرامات کا قیدی بنا کر اپنی نیت کا اظہار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران اسے آباء و اجداد کے پرانے کاغذوں میں سے ایک نسخہ ملا جو انسان کو ناقابل یقین حد تک طویل عمر دینے اور سدا جوان رہنے کا اثر رکھتا تھا۔ یہ کاغذات گھر کے کوڑ کباڑ سے اتفاقیہ برآمد ہوئے۔ اس نے بتایا کہ یہ نسخہ لقمان حکیم نے تیار کیا تھا۔ اس نے نسخے کی تاریخ سنائی۔ نسخے میں اس کے بیان کے مطابق کچھ الفاظ لکھے تھے جو کہ جوان عورت پر ہر روز پڑھنے اور پھونکنے تھے۔ عورت ایسی لازمی تھی جو جوان ہو، شادی شدہ ہو، اس کے بدن سے کوئی بچہ پیدا نہ ہوا ہو۔ حکیم کے لیے مقتولہ صحیح عورت تھی۔ مقتولہ 1.5 ماہ سے اپنے خاوند کے لیے دوائی لینے جا رہی تھی، تیسرے چوتھے دن جاتی تھی۔ حکیم کو یہ نسخہ ملا تو اس نے مقتولہ سے کہا کہ وہ اب ہر روز اپنے خاوند کا حال بتانے آیا کرے تاکہ اسے دوائی بدل بدل کر دی جا سکے۔ اس نے مقتولہ سے یہ بھی کہا کہ وہ اب دوائیوں کے ساتھ ایک عمل بھی کرے گا تاکہ دوائی تیزی سے اثر کرے۔ اس نے مقتولہ پر اثر ڈالنے کے لیے مزید فیس مانگی جو مقتولہ نے دے دی۔ اسی روز اس نے مقتولہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر نسخے کے الفاظ پڑھے اور مقتولہ کی آنکھوں میں پھونکے ماری۔ مقتولہ خوش ہوئی ہوگی کہ اب اس کا خاوند صحت یاب ہو جائے گا۔ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی اپنی عمر 40 روز رہ گئی ہے۔ وہ ہر روز آنے لگی اور حکیم اس پر اپنا عمل کرتا رہا۔ اس کا شاگرد جس نے شراب کے نشے میں حکیم کی نشاندہی کی تھی، اس کا یتیم بھتیجا تھا۔ اسے اس عمل کا علم تھا۔ نسخے میں اور بھی بہت سے اجزاء لکھے ہوئے تھے۔ وہ اس کا بھتیجا تلاش کرتا رہا۔ مجھے یہ اجزاء یاد نہیں رہے، صرف کچھوے کی چربی یاد رہ گئی جس کا حصول محال تھا، لیکن عمل کے 10ویں یا 12ویں روز بھتیجے نے بہت دور سے کچھوا حاصل کر لیا، اس کی چربی نکال لی۔ 40ویں روز حکیم نے مقتولہ سے کہا، مجھے اشارہ ملا ہے کہ یہ عورت مردے کی کھوپڑی لائے، اسے ایک دوائی بنے گی جو اس کے خاوند کو 3 دنوں میں تندرست کر دے گی۔ مقتولہ ڈر گئی۔ یہ سوال بھی تھا کہ انسانی کھوپڑی کہاں سے ملے گی۔ حکیم نے قبرستان کے ساتھ وہ نشیبی جگہ دیکھی تھی جس کے عمودی کناروں میں انسانی ڈھانچے کھوپڑیوں سمیت پھنسے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے مقتولہ سے کہا کہ اسے اس مقتولہ پر اتنا رحم آتا ہے کہ وہ کھوپڑی حاصل کرنے میں اس کی مدد کرے گا، لیکن مقتولہ کو ساتھ جانا پڑے گا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اس کا بھتیجا بھی ساتھ ہوگا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ مقتولہ تیار ہوگی۔ اسے کہا گیا کہ وہ اگلی رات نہا کر آ جائے، لیکن کسی کو یہ نہ بتائے کہ وہ کہاں جا رہی ہے، ورنہ 40 روز کے عمل کا اثر زائل ہو جائے گا۔ مقتولہ وقت پر حکیم کے پاس آ گئی۔ حکیم نے اس پر کوئی مزید عمل کیا، نسخے کے مطابق اسے کوئی دوائی کھلائی، پھر اسے دلیری دینے کے لیے شراب پلائی۔ قصبے کے لوگ جلدی سو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ حکیم کا مکان الگ تھلگ تھا۔ اس نے مقتولہ کو ساتھ لیا اور قبرستان کو چل پڑا۔ اس کا بھتیجا کلہاڑی ان کے اور ایک سلاخ کھوپڑی دیوار سے نکالنے کے لیے اٹھائے ان کے پیچھے گیا۔ وہ قبرستان میں پہنچے، نشیب میں اترے۔ حکیم نے ماچس جلا کر مقتولہ کو کھوپڑی دکھائی اور ماچس بجھا کر سلاخ اس کے ہاتھ میں دے دی۔ اسے کہا کہ اب ہاتھوں سے ٹٹول کر اور سلاخ کی نوک سے مٹی کھود کر کھوپڑی نکال لے۔ کھوپڑی اتنی اونچی تھی کہ مقتولہ کھڑی ہو کر نکال سکتی تھی۔ اس نے کھوپڑی نکال لی۔ حکیم کے بیان کے مطابق وہ اتنا خوش ہوا جیسے اسے خزانہ مل گیا ہو۔ اس نے سلاخ کی نوک سے اندھیرے میں ہی کھوپڑی کے اندر سے مٹی نکالی اور اسے جھاڑ لیا۔ اب اس کھوپڑی کو کھوپڑی نکالنے والی کے سر کے خون سے دھونا یا تر کرنا تھا۔ طے ہوا تھا کہ مقتولہ کے سر پر بھتیجا کلہاڑی مارے گا، مگر وقت آیا تو بھتیجا گھبرا گیا۔ اس نے کچھ کہے بغیر کھوپڑی حکیم کے ہاتھ سے لے لی اور کلہاڑی اسے دے دی۔ مقتولہ کی موجودگی میں وہ اصل بات نہیں کر سکتے تھے۔ حکیم سمجھ گیا۔ وہ بھتیجے کو پرے لے گیا اور اسے کہا کہ یہ کام مشکل نہیں، پیچھے سے 2 وار کرو اور کام ختم۔ بھتیجے نے پوری بزدلی دکھائی اور کہا یہ کام اس سے نہیں ہوگا۔ مقتولہ ان سے ذرا دور کھڑی تھی۔ حکیم نے اس کے پیچھے جا کر پوری طاقت سے اس کے سر پر کلہاڑی ماری۔ مقتولہ نے چیخ ماری۔ حکیم نے کلہاڑی کھوپڑی سے نکالی۔ مقتولہ پیچھے کو گرنے لگی۔ حکیم نے ایک پاؤں اس کی کمر پر رکھ کر اسے سیدھا کیا اور کلہاڑی کا دوسرا وار کیا۔ مقتولہ کو اس نے گرنے نہ دیا، اسے کمر سے پکڑ لیا اور اسے آگے کو جھکا دیا۔ بھتیجے سے کہا کہ کھوپڑی اس کے سر کے نیچے رکھو، کھوپڑی سے اور خون سے تر کر لو۔ مقتولہ تڑپ رہی تھی۔ بھتیجے نے مقتولہ کے سر سے گرتے ہوئے خون سے کھوپڑی بھگو لی اور بولا کافی ہے، اسے پھینک دو۔ حکیم نے مقتولہ کو پھینک دیا۔ وہ تھوڑی دیر تڑپتی رہی، پھر اس کا جسم ساکن ہو گیا۔ بھتیجے کے منہ سے ایسی باتیں نکلی جن سے حکیم کو شک ہوا کہ اس کا دماغ موف ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا، حکیم چچا آپ نے دیکھا ہوگا راستے میں وہ
2 आदमियों ने हमें इस तरफ आते देखा था। कल सुबह उसकी लाश देखेंगे तो वो सबको बता देंगे कि इस औरत को हमने मारा है। उसने ऐसी कई और बातें की जिनका हकीम पर ये असर हुआ कि वो इन बेबुनियाद बातों को सच मानने लगा और उसे ऐसा खतरा नजर आने लगा जैसे कब्रिस्तान में कुछ लोग छुपे हुए उनका जुर्म देख रहे हों। ये दरअसल वो नफ्सियाती असर था जो कत्ल के बाद कातिलों पर तारी हुआ करता है। कत्ल हजम करना नामुमकिन होता है, इंसानी जान लेना ऐसा फेल है जिसे कोई आदि कातिल ही बर्दाश्त कर सकता है। अगर गौर से देखें तो आदि कातिल भी बड़े जतन करके इस भयानक जुर्म को हजम करता है। हकीम का भतीजा तो था ही बुज़दिल। हकीम को भी अपने इर्द गिर्द खतरे मंडलाते नजर आने लगे। उसने ये ख्वाब देखकर ये जुर्म किया था कि वो दवाई तैयार करके नवाबों, राजों और महाराजों से खजाने समेट लेगा और वो महल जैसे मकान में रहेगा। कत्ल का इर्तिकाब करके ख्वाबों का महल फांसी की कोठरी बन गया। उस पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि दिमाग जवाब दे गया। उस ज़हनी और जज्बाती हालत में हकीम जुर्म को छुपाने की तरकीबें सोचने लगा। उसे याद आया कि मकतूला उसके साथ दिल की बातें किया करती थी। हकीम अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करता था। उसने हकीम को बताया था कि ठाकुर का बेटा उसके पीछे पड़ा रहता है। बदमाश मज़ारा का भी मकतूला ने हकीम के साथ जिक्र किया था। इन बातों को सामने रख कर हकीम ने यह फैसला किया कि लाश उठा कर ठाकुर के बागीचे में फेंक दी जाए। हकीम को यह शक भी था कि उस औरत का चाल चलन ठीक नहीं होगा। बागीचे के मज़ारे वगैरह ये कहेंगे कि औरत अपनी बदकारी का शिकार हुई है। हकीम के भतीजे ने इस फैसले से इत्तफाक किया। उसने लाश अपने कंधों पर डाली और चचा भतीजा चल पड़े। नाले में जाकर भतीजे ने लाश चचा के कंधों पर रखी और खोपड़ी उसने उठा ली। वो बागीचे के बाहर बैंगनों के खेत तक पहुंचे और लाश क्यारे में फेंक दी। सुबह सवेरे हकीम ने देखा कि खौफ के मारे भतीजे का हाल बुरा हो रहा था। हकीम ने नुस्खे के तमाम अज्जा हासिल कर लिए थे। आखिरी चीज खोपड़ी थी, वो भी मिल गई। उसने तमाम अज्जा और खोपड़ी कनस्तर में डाली और अरक कशेद करने लगा। भतीजे को देखा, उसका रंग जर्द हो रहा था। हकीम ने उसे कहा कि थाने के बाहर जाकर खड़े हो जाओ और देखो कि पुलिस बागीचे में जाती है या नहीं। अगर पुलिस किसी की रिपोर्ट पर वहां जाए तो दूर खड़े होकर देखते रहना कि पुलिस क्या करती है। हकीम ने बताया कि शाम के बाद तक वो दवाई बनाने में इतना मगन रहा कि उसे याद ही नहीं रहा कि उसका भतीजा सुबह से बाहर गया हुआ है। दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने इस उम्मीद पर दरवाज़ा खोला कि भतीजा आ गया, मगर वो मैं था। दूसरे दिन भतीजे ने भी इकबाल जुर्म कर लिया जो हकीम के इकबाली बयान की तस्दीक करता था। दोनों ने मजिस्ट्रेट को इकबाली बयान कलमबंद करवा दिए। मैंने उन पर भरोसा किया, शहादत मुकम्मल कर ली। अदालत में दोनों अपने बयानों पर कायम रहे। हकीम ने कत्ल का इल्ज़ाम अपने सर ले लिया था। अंग्रेज सेशन जज ने खासा लंबा फैसला लिखा था। उसने हकीम को सजाए मौत और उसके भतीजे को इआनत जुर्म में 7 साल सजाए कैद दी थी। जज के फैसले के 2-4 फिक्रे मुझे अभी तक याद हैं। उसने लिखा था कि इस मुकदमे की समाअत के दौरान मैंने यूं महसूस किया जैसे मैं अफ्रीका के वस्ती जंगलों में बैठा हूँ जहाँ इंसान का गोश्त खाता है और जहाँ इस किस्म के टूने टोटके राइज हैं। आगे चलकर उसने लिखा कि इस्लाम और हिंदू मत 2 मुतज़ाद मजहब हैं, लेकिन तोहम परस्ती और टूने टोटकों में हिंदुस्तान में मुसलमान और हिंदू एक ही डगर पर चलते नजर आते हैं। तो नाजरीन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी भी पिछली कहानियों की तरह बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना हर किस्मत भूलिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए ऐसी ही किसी अच्छी सी कहानी तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।